ہمیں زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ماما؟ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ زینی کی تان سوال دہراتے ہوئے ٹوٹی۔ اس کا ٹیسٹ تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹیسٹ یاد کرتے ہوئے اسے ناکو چنے چبوا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جو پہلے ہی جھنجھلائی جا رہی تھی پلٹ کر دھاڑی۔ مائی گاڈ ماما، آپ کو ابھی تک اتنا ہی نہیں پتا، حالانکہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ اسجد جو اسکول یونیفارم میں بالکل تیار تھا آنکھیں پھیلا کر کسی قدر حیرانی سے بولا، تمہارے تیش کی ایمان کا برا حال ہو گیا۔ ایمان بھائی، ایما کہاں ہو تم؟ جانم دیکھنا میری ٹائی مل رہی ہے نہ موزے۔ آخر تم کس طرح صفائی کرتی ہو؟ کمرے کی جانے ہر شے کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ وہ بہت اجرت بھرے انداز میں پراٹھا بیل کر دوسری جانب ٹوسٹر میں سلائس گرم کر رہی تھی۔ صبح سویرے کا وقت ایسا ہی افراتفری کا سما باندھتا تھا کہ اسے ایک منٹ کو بھی سر کھجانے کی فرصت نصیب نہیں ہوا کرتی تھی۔ موم، اگر مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہوا تو ٹیچر مجھے اسٹک سے ماریں گی، میں چھٹی کر لوں؟ زینی نے منہ بسور کر بڑی معصومانہ عیاری سے صلاح مانگی تھی۔ شٹ اپ، دفعہ ہو جاؤ، جا کے چینج کرو، ابھی تک سر جھاڑ منہ پہاڑ بنی پھر رہی ہو۔ ایمی جان اب آپ بھی جاؤ۔ تبھی اندر سے موسیٰ کی آواز پھر سے سنتے ہوئے اس کا پارا کچھ اور چڑھا۔ اوپر سے یہ ان شتونگڑوں کے والد محترم، ذرا جو احساس ہو، اکیلی پورے گھر کے کام کر کے کھپتی ہوں، بچارے جو اپنے ہی ذرا سے بھی کام کو ہاتھ ہلا لیں مجھے پکارنا شروع کر دیں گے۔ زینی کو جھنجھوڑ کر ایک دھموکا لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر صوفے پر پٹخ دیا۔ وہ بیچاری سہمے ہوئے انداز میں ماں کی یہ بدسلوکی نم آنکھوں سمیت دیکھتی خاموشی سے دبک کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ، خیریت ہے نا؟ یہ آج بچوں پر قہر کے سلسلے میں ٹوٹ رہا ہے۔ بلیک جینز پر وائٹ نیٹ کے بنیان پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے استادہ بال بنانے میں مصروف موسیٰ نے اپنی مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے فی الفور اس کی سمت توجہ کی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے الٹا اسی پر برس پڑی تھی۔ کیوں نہیں مل رہی ٹائی اور موزے؟ یہ سامنے تو پڑے ہیں، حد ہو گئی بے حسی کی بھی۔ اس نے بیڈ کی پائنتی پڑی دونوں چیزیں جھپٹ کر اٹھاتے ہوئے موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ یہ تو نظر آ رہی تھی جانے من، تم نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل گھبرا سا گیا تھا۔ لبوں کے گوشوں میں مچلتی مسکان لیے وہ اسے آنکھ مار کر مزید کوئی پیش رفت کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے بھائی، کام سے فرصت نہیں اور انہیں عاشقی سوچ رہی ہے؟ کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں جناب، ذرا ادھر تو تشریف لائیے۔ وہ اب شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا بھی پوری جان سے اس کی سمت متوجہ تھا۔ گمبھیر لہجہ، گہری متبسم شوخ نگاہیں۔ ایمان نے اچھی خاصی ناراضگی سمیت اسے گھورا اور جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ناشتہ بنا کر بلوازمات ٹیبل پر چن رہی تھی جب ڈری سہمی زینی باپ کے بازو سے لپٹی ڈائننگ روم میں آئی۔ ایمان نے اسے دیکھتے ہی تیز نظروں سے گھورا۔ ماما وہ ٹیسٹ؟ اچھا تمہاری پھینٹی پڑ جائے۔ زینی کی منمناہٹ پوری سنے بغیر ہی وہ آنکھیں نکال کر ڈپٹنے کے انداز میں بولی، ارے رے کیا خطا ہو گئی ہماری نازک سی گڑیا سے، جو تم صبح سویری بلی کی طرح نیچے تیز پنجے اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ موسیٰ بغیر معاملہ جانے ہی بیچ میں کودا تھا۔ بابا ٹیسٹ تھا آج، میرا ماما نے یاد نہیں کروایا۔ زینی باپ کی ہمدردی پاتے ہی شیر ہوئی تھی۔ ایمان کے تو جیسے سر پر لگی تھی۔ کیا میں نے یاد نہیں کروایا یا تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا؟ وہ دانت بھینٹ کر کرائی۔ ماما کروایا تو تھا۔ زینی دبک سے گئی تھی اس آواز پر جب ہی گھٹی گھٹی آواز میں سہم کر بولی، ہاں بڑا احسان کیا صبح بتا کر، پتہ بھی ہے مجھے اس وقت سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ یہ باپ بیٹا کچھ کم ہے ستانے کو، تم بھی مل جاؤ ساتھ۔ وہ بے تحاشا غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ تمہارے سر میں کون سے جمعے ہیں جو سر کھجانے کی ضرورت پیش آئے؟ نہ کھجایا کرو۔ موسیٰ اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے شوخ و شنگ لہجے میں بولا تھا، انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ فضول باتوں میں وقت ہے برباد کرنے کو، بس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کریں گے۔ ایمان نے کلستے پہ سلائس پر مکھن لگا کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ مثلاً کون سے ڈھنگ کے کام؟ کرنا تو چاہا تھا، ابھی اندر تم خود ہی بدک گئی۔ وہ جواباً اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا معنی خیز لہجے میں شرارت سمو کر بولا۔ ایمان کے چہرے کی رنگت ایک دم دہک اٹھی تھی۔ وہ حیا آمیز خفگی سے محض ایک نظر اسے دیکھ سکی۔ بے شرم، حد ہو گئی، بچوں کے سامنے بھی اول فول بولنے سے نہیں ٹلیں گے۔ وہ اچھی خاصی خفت زدہ سی ہوئی، جھنجھلا کر غصے سے اٹھی۔ موسیٰ ناشتہ کرتے ہوئے مسکرائے گیا۔ موسم کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اطراف کتنے ہیں؟ 4۔ واو انٹرسٹنگ، یہ ٹیسٹ تو بہت آسان ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے نا بھائی؟ زینی لہک لہک کر سبق دہراتے ہوئے اچانک بے پایاں خوشی کے احساس سے ٹہک کر بولی تو جواباً اپنا ہوم ورک مکمل کرتے اسجد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ذرا دیر اس کی بات پر غور و خوض کے بعد تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہاں ہے تو، اور اپنے کام میں پھر سے مشغول ہو گیا۔ ماما جانی، زینی بہت جینیس ہے، وہ منٹوں میں ٹیسٹ یاد کر لیتی ہے۔ زینی جنرل نالج کی بک اٹھاتے اچھلتی کودتی ہوئی کچن میں آ کر ایمان سے مخاطب ہوئی تھی۔ اچھا یہ کب کا واقعہ بھلا؟ وہ بریانی کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اپنی 3.5 سالہ گلابی گڑیا سے پھولے ہوئے فراک میں ریشمی پونیاں جھلاتی پیاری سی بیٹی کو دیکھ کر مصنوعی حیرت سے بولی، آج کی، ابھی کی؟
मामा देखिए, ज़ैनी को 2 सवाल अभी मिनटों में याद हुए, सुनाऊं? वो पुरजोश हुई थी। नहीं बेटा, आप अभी अंदर चलो, मम्मा कुछ देर में काम निपटा कर आती हैं, उसने टोका था, फिर खुद भी चूल्हे की सिमत मतवजह हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ए दुनिया के बेजार और रूखी फीकी तरीन बीबी साहिबा। मसाला तैयार करके वो चावल उबालने की तैयारी में थी जब मूसा की भारी मगर फ्रेश आवाज़ अपने बेहद करीब सुनकर बेख्तियार उछली और खफकी से पलट कर उसे देखा। क्या मतलब है आपका इस बात से? वो फ़ौरन लड़ने को तैयार थी। जवाबन वो मानिखेज़ किस्म की मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे बगौर देखने लगा था। खैर, अब इतनी भी नादान और मासूम नहीं हूँ। बेइरादा या मजबूरन 2 बच्चों की अम्मा तो बन ही चुकी हो। वो जान गई थी ये ताना वो कब देता है। उसकी हिस्सियात बेदर्दी से उधड़ी थी। धड़कनें चटक चटक गईं, चेहरे पर बरहमी के रंग उतर आए। क्या ज़रूरी है कि मैं फिल्मी हीरोइन की तरह जज्बाती गाने गाती आपके आगे पीछे फिरूं? किस कदर नागवारी से कहते उसने नाक सुकोड़ा था। भिगो कर रखे चावल एहतियात से पतीले में डालने लगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं, हर वक्त, मगर कभी कभार किसी को मुतमईन करने को ऐसा करना ऐसा मायूब भी नहीं। मूसा ने जवाबन सोगवार किस्म का लहजा बनाते हुए मुंह लटका लिया। ईमान को मुस्कुराहट जब्त करना मुहाल हुआ। इस काम के लिए आप जो हम वक्त खिदमात लिए पेश होते हैं, अंदाज चिढ़ाने वाला था। आई सी। मूसा ने घूरा, फिर किसी कदर धमकी आमेज लहजे में जताकर बोला था, कदर करो बीवी, हमारी मोहब्बत की, ऐसा ना हो तुम्हें सुधारने को हमें मूड बदलना पड़ जाए, फिर पछताओगी। ईमान बेजाय संजीदा होने के खिलखिलाकर हंस पड़ी। कर देखिए जनाब, ये शौक भी पूरा। ज़रा जो लिफ्ट करा दी तो ईमान न कहिए। जवाबन उसकी बेनियाजी उरूज पर जा पहुंची। बहुत मगरूर हो बीबी। खैर, ये अपना दिल का दर्द तुम्हें ना सौंपा तो अपना नाम भी मूसा हयात नहीं। मूसा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा तो ईमान ने यूं ही हंसते हुए उसे पीछे की जानिब धकेल दिया। हाँ भाई जिगर गोशो, ज़रा बताओ इस मरतबा ईद पर नानों के यहाँ जाना है या गाँव दादों के घर? मूसा ने ईमान को देखते हुए असजद और ज़ैनी को मतवजह किया, जो उस वक्त खाने के टेबल पर अपना मनपसंद चिकन लेग पीस बहुत रग़बत से खाने में मसरूफ़ थे। बाप की बात पर पुरजोश अंदाज में उछले। नो बाबा, दादों के घर गाँव चलना है। दोनों एक ज़बान से चिल्लाए तो जहाँ मूसा की आंखों में खेलती शरारत में तफाखुर और तबस्सुम का इजाफा हुआ था, वहाँ ईमान जो इस मौजू के छेड़ते ही लब खींच गई थी, बच्चों के जवाब पर मूसा पर एक अदद तुंद और तेज़ निगाह डालते हुए कुर्सी धकेल कर एक झटके से उठकर चली गई थी। बाबा, मामा को क्या हुआ? वो खाना क्यों छोड़कर चली गई? असद कुछ ज़्यादा ही हसास था और माँ से मोहब्बत भी बहुत करता था। उसे यूँ उठते देखकर बेचैन सा होकर बोला, कुछ नहीं माई चाइल्ड, आप खाना खाओ। मूसा ने झुककर उसका गाल चूमकर तसल्ली से नवाजा और हैरान परेशान से ज़ैनी को उठाकर अपनी गोद में लेकर अपने हाथ से दोनों को निवाले बनाकर खिलाने लगा। मूसा रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही एक मरतबा फिर ईद गाँव जाकर अपनी फैमिली के साथ मनाने का ख्वाह था, जबकि शादी के बाद पहली बार ईमान गाँव जाने की बजाय अपने मैके जाने के ख्वाहिशमंद थे। वजह कुछ और नहीं, मामा और पापा का ईद के अगले दिन उम्रा के लिए जाने का इरादा था। वो लोग करीबन 3 माह के लिए जा रहे थे कि वहाँ मुकीम सरमद भाई का इरादा फिर उन्हें हज करवा कर ही वापस भेजने का था। ऐसे में ईमान चाहती थी कि ईद वो मामा और पापा के साथ मनाए, मगर मूसा को उसकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। कल रात ही दोनों की इस मौजू पर बात भी हुई थी और दोनों अपनी अपनी बात पर बजित रहे थे। तब मूसा ने बात समेटते हुए कह दिया था, चलो बच्चों की भी राय ले लेते हैं, जैसा वो कहें। बच्चे भी तो आपके ही हैं। वो चिढ़ सी गई थी। नहीं, आपके भी हैं। मूसा को तो शौक होने का बहाना चाहिए होता है। हो सकता है वह तुम्हारे हक में फ़ैसला दे दें। मूसा ने उसके कंधे पर दस्तक देने का अंदाज ही हाथ मारा था और ईमान ना चाहते हुए मुत्तफिक हो गई थी। उसका ख्याल था कि अगले दिन वह बच्चों को ज़रूर सिखा पढ़ा लेगी, मगर कामों की मसरूफियत में वह यह बात यकसर भूल बैठी थी और अब मूसा की चालाकी पर उसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो चुका था। वो मूसा, मम्मा और पापा ने जाने से कबल पूरे ख़ानदान को एक बड़ी दावत में मदऊ किया था। इस तरह मुख्तलिफ शहरों में मुकीम रिश्तेदारों से मिलने में जो वक्त ज़ाया होता, उसकी बचत यकीनी थी। उन्होंने ऐसा बिलखसूस इसलिए भी किया था कि वह जाने से कबल ईमान और बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते थे, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि मूसा इस अहम और ख़ास मौके पर अपनी बेजा और फजूल ज़िद को ले बैठेगा। वो बेड पर तकियों में मुँह दिए लेटी थी जब मूसा ने खाने की ट्रे उठाए अंदर कदम रखा। उठो इमी, खाना खाओ। ट्रे टेबल पर रखते हुए मूसा ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। मगर मुझे पहले खाना फिर कुछ और, मूसा ने बेख्तियार टोका। मुझे भूख नहीं है। वो मुँह फुलाकर उठ बैठी। मैं अपने हाथ से खिला दूँ? वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। ईमान उसे घूरते हुए टेबल के नज़दीक आ गई। साफ साफ सुन ले, मुझे इस मरतबा गाँव नहीं जाना। भला बच्चे अगर कुएं में छलांग लगाने का कहेंगे तो हम उनकी फरमाइश पे कुएं में छलांग लगा देंगे। उसे गुस्सा आते जा रहा था। क्या फजूल बात कर रही हो ईमान? तुम जानती हो रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही वहाँ गाँव में सब कितनी शिद्दत से हमारा इंतज़ार करने लगते हैं। इसलिए तुम भी अभी से सुन लो कि हम ईद गाँव में ही करेंगे। ख्वामख्वाह ज़िद मत लगाओ। वैसे भी तो वो तकरीब तो ईद तो भी ठीक है। जब आपने इतना दो टोक और हतमी हुक्म सादिर कर ही दिया तो फिर कोई गुंजाइश बचती भी नहीं है। ईमान ने हाथ में पकड़ी रोटी वापस प्लेट में पटकी।
اور ایک جھٹکے سے اٹھی۔ موسیٰ نے بہت چونک کر اس کے خفا خفا سے انداز کو دیکھا اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر خفیف سے جھٹکے سمیت خود پر گرا لیا۔ اوفو ایمان میری جان عرف دھان پان، کھانا کھاؤ، غصہ نہیں، ورنہ یہ دھان پان سا برد کچھ اور بھی نازک ہو جائے گا۔ اسے باہوں میں سنبھال کر شریر سے لہجے میں گنگنایا۔ ایمان کا دماغ سلگ اٹھا جب بھی بہت درشتگی سمیت اس کے ہاتھ جھٹکتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا مجھے گاؤں نہیں مما کے گھر جانے، میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ اسے فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ پھنکار کر بولی تھی۔ چلو کتنی اہمیت ہے تمہاری بات کی ثابت ہو جائے گا، مگر ڈیئر ابھی تو لڑائی مت کرو، رمضان المبارک شروع ہوا ہے، لڑائی پر پابندی اللہ نے لگا دی ہے۔ اس کے بالوں سے کیچر کھینچ کر سلاجو انداز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے نہیں ہوگی لڑائی، آپ اپنے میکے جائیے، مجھے میرے میکے جانے دیجیے، اس نے نخوت سے کہا۔ موسیٰ نے اس کے گلابی دلکش اور روٹھے روٹھے چہرے کو بغور دیکھا، پھر شریر سے انداز میں بولا تھا، اور تمہارے بغیر میرا وہاں خاک دل لگے گا۔ وہ اپنی بالا خود اس کے منہ کی سمت لایا تھا۔ مسکا نہیں لگائیں، اس نے موسیٰ کے ہاتھ سے نوالا لے کر خود منہ میں ڈالا۔ میری محبت تمہیں مسکا ہی کیوں لگتی ہے؟ وہ ضد سا ہو گیا۔ جو ہوگا وہی لگے گا، ورنہ روٹھے پن سے بولی۔ موسیٰ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ پھر لگی بندھی روٹین کے ساتھ بہت سارے دن بہت صورت سے گزرتے چلے گئے تھے۔ ان کے درمیان پھر یہ بحث نہیں ہوئی تھی، مگر دونوں جیسے اپنی اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق 25ویں روزے تک موسیٰ بچوں کی اور ایمان کی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر چکا تھا۔ سنو تمہاری اگر کوئی چیز رہتی ہے تو کل ضرور لے آنا، کل 28واں روزہ ہے، پرسوں آفس سے واپسی پر ہمیں نکلنا ہے، سفر بھی لمبا ہے، ٹائم سے نکلیں گے تو وہاں ٹائم سے پہنچیں گے، ورنہ پھر ابا جی خفا ہوتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے سے۔ کجا تو مین وقت پر کہہ رہی ہوں کہ فلاں چیز ہی نہیں، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں۔ مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد وہ سنک کے آگے کھڑی برتنوں کے ڈھیر سے نبرد آزما رہی تھی۔ جب موسیٰ وہیں کچن میں آ کر بولا تھا، لان کے ٹی پنک اور بلو خوبصورت سے پرنٹ دوپٹہ سیٹ میں، وہ دوپٹہ پیشانی تک نماز کے سٹائل میں لپیٹے خفا خفا سے اتنی بھرپور اتنی چارمنگ نظر آ رہی تھی کہ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ جواب میں ایمان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا اور برتن ریک میں بٹک دیے تھے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ موسیٰ کو یہ گلابی چہرے والی اپنی جاذبیت اور مسحور کر دینے والی خوبصورتی سمیت جکڑ کر بے بس کر دینے کی صلاحیت سے بھرپور لڑکی کی خفکی بھری خاموشی دل پر بوجھ کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ جبھی خفیف سی شرارت سمیت کہتے اس کا یہ جمود توڑنے کو دوپٹہ کھینچ کر متوجہ کیا۔ مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو جی میں آئے کریں۔ میری حیثیت ایک ملازمہ ایک باندی کسی ہے نا آپ کے نزدیک، تو ملازمہ کی بات کی کیا اوقات؟ وہ شام کو نہائی تھی، اتنی فرصت بھی میسر نہیں آئی تھی کہ بالوں کو چوٹی میں گوندھ لے۔ اب جب موسیٰ نے دوپٹہ کھینچا تو لمبے سے گھنیرے بال پشت پر بکھر سے گئے تھے، جنہیں گیلے ہاتھوں سے سمیٹ کر چوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے وہ ازحد بے رخی بے تنائی سے کہتی خشک لہجے میں بولی تھی۔ موسیٰ نے اس کے ناراضگی کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ مائی گاڈ، اگر ملازمہ اتنی حسین چارمنگ اور ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین ہو تو پھر اسے آنکھ مٹکا کرنے میں بھلا کیا حرج ہے؟ موسیٰ نے بھرپور قسم کی شرارتی مسکراہٹ سمیٹ کر کہتے اس کے جوڑے میں لپٹے بال ایک بار پھر کھول دیے اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ ویسے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم نوکرانی کی نوک ہٹا کر رانی بھی بنانے کو تیار ہیں۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھا، ایمان کا رنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھیں، سمجھے آپ؟ وہ بے حد درشتگی سے بولی تو موسیٰ ٹھنڈا سانس بھرتا واپس ہو لیا۔ ان کی گاڑی حویلی کے گیراج میں جا کر رکی تو بچے بے صبرے پن سے دروازہ کھولتے منتظر کھڑے۔ بڑے ابا، بڑی اماں، سیما اور نہال کی طرف توڑے تھے۔ ان سب کی محبتوں اور جوش و خروش کا وہی عالم تھا، مگر ایمان بیزار اکتائی ہوئی اور کھنچی کھنچی رہی۔ موسیٰ نے اس کے انداز کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا، مگر کچھ کہنے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو موسیٰ بھی بڑے ابا اور نہال کے ساتھ ہی مسجد جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اسجد بھی شوق میں ساتھ ہو لیا تھا، زینی البتہ نینا اور سجل کے ساتھ کھیل میں مصروف رہی۔ کیا ہوا بھابھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سیما کو اس کی یہ لاتعلقی اور بیزاری چھلکاتی خاموشی بہت محسوس ہوئی تھی، تبھی کسی قدر تشویش سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس سر میں معمولی سا درد ہے، اس نے جان چھڑانے کی خاطر یوں ہی بہانہ کر دیا، مگر سیما بیچاری سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ اوفو، میں بھی پاگل ہوں، بھلا اتنے لمبے سفر کے بعد تو بندہ ویسے ہی تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ جائیں آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، افطار تک طبیعت سنبھل جائے گی۔ سیما جو اس کی سگی پھپھوزاد تھی، عمر میں فقط ایک آدھ سال ہی اسے چھوٹی ہوگی، روایتی دیورانی نہیں تھی، ہمیشہ بہت خلوص محبت اور چاہ سے ملتی تھی اس سے، بلکہ وہ تو ان کی وہ شہری اور بہت طرح دار امیر کزن تھی جو بقول نہال بس موسیٰ بھائی کی قسمت کی یاوری سے انہیں مل گئی تھی، جب بھی آج تک سب نے اسے ہمیشہ بہت اہمیت، محبت اور اپنائیت سے ہی نوازا تھا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو ایمان کبھی بھی اس پر اپنی موجودگی میں کام کا اتنا لوڈ چھوڑ کر خود آرام کرنے نہ جاتی، مگر اس وقت موڈ ہی کچھ اتنا خراب تھا کہ عجیب سی سنگ دلی، بے حسی اور تلخی رگوں پہ میں بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ جب ہی مروت سے کام لیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، ابھی لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب زینی کھیل سے اکتا کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ What happened ماما، آپ اس وقت کیوں لیٹی ہیں؟
بستر پر چڑھ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے وہ اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ٹٹول کر معصومیت سے بولی تھی، مگر ایمان نے جیسے سخت برہم ہو کر پھٹ پڑی تھی۔ تو اور کیا چاہتی ہو؟ ڈانس کرنے لگوں نا؟ نان سینس! اب میرے 2 گھڑی سکون سے لیٹنے پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے مصیبتوں نے۔ لال سرخ آنکھوں سے زینی کو گھورتی وہ حلق تک بیزار نظر آ رہی تھی۔ زینی بہت سہم کر اس کا یہ غصہ دیکھ رہی تھی، پھر ذرا سی ہمت مجتمع کر کے روحانسی ہو کر بولی تھی، چھوٹی مما کہہ رہی تھی کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، میں دبا دوں؟ زینی نے سیما کا حوالہ دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کسی بھی پل پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ تو میرا گلا دبا دو، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ایمان ایک بار پھر پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عجیب سی بے بسی اور جھنجھلاہٹ بے مائگی کے احساس سمیت اس کے اعصاب کو تناؤ کا شکار کر رہے تھے۔ زینی کچھ اور بھی سہم سے گئی تھی۔ موٹی موٹی آنکھوں میں موجود آنسو اب پلکوں کے دہلیز پھلانگنے کو تھے۔ اس محبت کرنے والی مہربان سی ماں کا یہ انوکھا روپ حیران پریشان کر چکا تھا۔ زینی بیٹا، آپ باہر بھائی کے پاس جاؤ، وہ پاپ کارن لایا، آپ ہی لے لو جا کر۔ موسیٰ کی سنجیدہ سی آواز سن کر ایمان نے چہرے کا رخ انتہائی بیزاری سمیت موڑ لیا تھا۔ ہم ذرا تمہاری ماما سے 2 ہاتھ کر لیں؟ اگلی بات دانستہ اس نے آہستگی سے کہی تھی، مگر ایمان نے پھر بھی سن لی اور زہر خند سا انداز پھیلتا محسوس کیا۔ ہاں بھائی مسز، آپ کی ناراضگی ہم سے ہے؟ بچوں، اس وقت میں کسی قسم کا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، براہ کرم خاموش رہیں۔ نہایت بدتمیزی سے کہتے ایمان نے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے تو موسیٰ کے چہرے پر ایک دم تناؤ سا آ گیا تھا۔ اس نے رک کر تپتی ہوئی نظروں سمیت ایمان کا یہ تضحیک آمیز اہانت کا احساس دلاتا ہوا انداز ملاحظہ کیا تھا اور کچھ کہے بنا لب بھینچے ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمان دھیان دیے بغیر تکیے میں دوبارہ منہ گھسیڑ چکی تھی۔ چاند مبارک ہو بھابھی، سیما کے پرزور اصرار پر وہ مارے باندھے چھت پر آئی تھی، مگر اس طرح کہ اس پر جیسے کوئی عظیم احسان کر رہی ہو۔ چاند ہو جانے کی اطلاع ٹی وی کے ذریعے تو مل ہی چکی تھی، بس اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کی جو مخصوص روایت تھی اسے پورا کرنے کو وہ سب چھت پر موجود تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، جبکہ وہ بہت ٹھس سی کھڑی، بہت بیکانہ اور لاتعلق محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یاد کریں گے موسیٰ حیات کہ آپ نے اپنا فیصلہ کسی پر زبردستی مسلط کیا تھا اور پھر کیسا بھگتان بھگتا تھا؟ کچھ فاصلے پر نہال سے گلے ملتے موسیٰ کو سلگتی نظروں سے دیکھتے اس نے بہت تنفر سمیت سے پوچھا۔ اپنے اس رویے سے وہ گویا موسیٰ کو اس کی زیادتی کا بھرپور احساس بخش کر آئندہ کے لیے محتاط کرنا چاہ رہی تھی، تاکہ وہ پھر اس طرح کوئی بھی اپنا فیصلہ اس پر مسلط کرنے سے قبل 100 مرتبہ ضرور سوچے۔ ارے چاند تو انہیں کب کا مبارک ہو چکا ہے میری بھولی بھابھی۔ سیما کی بات پر موسیٰ کا فی الفور متوجہ ہوا تھا۔ لہجہ خاصا فریش اور سلجھو قسم کا تھا، لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ کی نہیں، آسمان کے چاند کی بات کر رہی ہے۔ نہال بھی اس کا بھائی تھا، بات کی گہرائی سمجھ کر شرارت کو طول دیا۔ جواباً موسیٰ زور سے ہنسنے لگا۔ ارے جناب، وہ چاند ہمارے رخ روشن کے سامنے مان پڑ جاتا ہے۔ ویسے بھی انہیں تو ہم سے غرض ہے، کیوں وائف؟ موسیٰ کے اس کے بے تنائی چھلکاتے دلکش چہرے کو نرم لو دیتی ہوئی نگاہوں کی زد پر رکھ کر شگفتگی سے بولا۔ ایمان نے کس قدر ناراضگی اور نخوت سمیت اسے دیکھ کر نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ نہال مصنوعی انداز میں کھانسا اور یہی انداز موسیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، جبھی جذباتی ہو کر بولا تھا۔ یقین نہیں آ رہا، اسے بتاؤ انہیں زوجہ، کیا یہ سچ نہیں؟ بتلا دو ظالم سماج کو آج سب کچھ۔ موسیٰ نے بالکل فلمی انداز میں ڈائلاگ چھاڑا۔ سیما اور نہال ہنسی ضبط کرتے سرخ ہو گئے تو ایمان غصے کی زیادتی سے بولا، بے وقوف لڑکی، ورنہ یہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ محبت اور مان بھرا شوق کھنکتا ہوا لہجہ سابقہ کسی بھی تلخی اور رنجش سے پاک اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، یعنی اپنا مطلب نکال کر وہ اب اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ مخصوص مردانہ چال جسے کسی بھی قیمت پر اسے کامیاب نہیں ہونے دینا تھا۔ اس نے ایک نظر نہال اور سیما کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا، پھر موسیٰ کی گرفت سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے نکالتی پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں، بولو نا ہو، بولو نا۔ موسیٰ گنگناتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر ایمان صورت سے پہلو بچاتی دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر گئی۔ بھائی بھابھی واقعی خفا ہیں آپ سے، نہال ازا تشویش میں گھر کر بولا۔ ایمان کے چہرے کے تاثرات نے اسے پریشان کر چھوڑا تھا۔ ہاں نہیں تو، موسیٰ بوکھل آیا، پھر خود کو سنبھال کر سیما کی سمت متوجہ ہوا۔ نینا اور زینی کو لے کر فٹافٹ نیچے آؤ، اگر چوڑیاں پہننے جانا ہے۔ چلو بچوں۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں خود پر سنجیدگی کا خول چڑھا کر بات بدل گیا تو نہال کو بھی جرأت نہیں ہوئی تھی مزید کچھ پوچھنے کی۔ ابھی تک خفا ہو؟ موسیٰ نے اسے رخ پھیرے دیکھا تو چلتا ہوا قریب آ گیا۔ وہ کسی دھیان میں تھی، ذرا سا چونکی، اسے ایک نظر دیکھا مگر جواب نہیں دیا اور سوتے ہوئے اسجد کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ تم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی، نہ مہندی لگوائی، ناراضگی مجھ سے ہے، ان سب خوشیوں سے کیوں منہ موڑ رہی ہو؟ پھر ابا جی، اماں اور باقی سب کیا سوچیں گے؟ وہ اس کے نزدیک آن بیٹھا۔ ایمان تب بھی خاموش رہی اور خود کو لاتعلق ظاہر کرتی رہی، مگر اندر سے سلگتے ہوئے۔ اپنے والدین کا احساس ہے، میرے ماما پاپا کا بالکل نہیں۔ موسیٰ نے اس کے چہرے پر خفگی کے تاثر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔
یار صبح عید ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، بہت خاص۔ پرومس سنو گی تو ساری خفگی بھول جاؤ گی۔ موسیٰ اس پر جھکا اور شانوں سے تھام کر زبردستی رخ اپنی جانب موڑ لیا، اور یہیں غضب ہوا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ وہ جیسے دھاڑی تھی، موسیٰ کی یہ جسارت اسے آگ بگولا کرنے کو کافی تھی۔ ایمی۔ موسیٰ نے چند لمحوں کی ناگواریت کو جھٹک کر ایک بار پھر نرمی سے پکارا، کیونکہ اس کے انداز کے تنفر زدہ اہانت پر توہین کا بہت سلگتا ہوا سا احساس اسے چھو کر گزرا تھا، مگر وہ اپنی زیادتی، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، ازالہ کرنا چاہ رہا تھا، جب پچھلے 2-3 دنوں سے اس کی بدتمیزی کو بھی خندۂ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو یہ خواہ کی ناراضگی۔ تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں ایمی ڈارلنگ تم سے۔ کل عید ہے، وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو منا رہے ہیں، جو سالوں سے خفا تھے تم الٹا ناراض ہو بیٹھی ہو۔ موسیٰ نے بہت نرمی اور حلاوت سے کہتے اس کے چہرے کی گرد جھولتی لٹ کو چھیڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو ایمان نے جواباً پھنکارتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا تھا، اور اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو جہاں تک اپنی منوانا تھی وہ آپ منوا چکے۔ ایک بات میں آپ پر یہ واضح کر دوں، مجھے مطلق العنان قسم کے مردوں سے شدید نفرت ہے، سمجھے آپ؟ جس قدر بھی اس کا لہجہ تضحیک اور تلخی کا عنصر لیے ہوئے تھا، اس سے بڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات چھلکتی وہ نفرت اور حقارت اور بیگانگی تھی جس نے موسیٰ حیات کو گنگ کر چھوڑا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر بیڈ سے اتری اور واش روم میں بند ہو گئی تھی، اور دروازہ ایک دھماکے سے بند کر دیا۔ موسیٰ بس ساکت سا بیٹھا تھا۔ ابا اور نہال کے ساتھ موسیٰ عیدگاہ سے نماز کے بعد لوٹا تو سفید سلک غرارے میں ملبوس اماں اپنی مکمل تیاری کے ساتھ تخت پر موجود تھیں۔ کچھ فاصلے پر ریڈ بنارسی کام سے مزین خوبصورت ساڑی میں سجی بنی سیما بھی چھوٹی بچی کو گود میں لیے شیر خورما کھلا رہی تھی۔ دونوں بچے بھاگ کر موسیٰ سے لپٹے تھے۔ عیدی بابا عیدی۔ اوکے دیتے ہیں جانو، پہلے گرینڈ پا سے تو نکلواؤ نا، پھر ہم سے اور چاچو سے ملے گی۔ اس نے ہنس کر صوفے پر بیٹھے ابا جی کو دیکھا جو اس کی چالاکی پر مسکرائے تھے، پھر چاروں بچوں کو اشارے سے قریب بلا کر جیب سے 100 کے 4 نوٹ نکال کر چاروں کو باری باری پیار کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیے۔ ارے بھائی ایمان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی صبح سے۔ سیما کو 500 عیدی دیتے ہوئے انہوں نے ایمان کی کمی کو فوری محسوس کیا تھا۔ موسیٰ نے بے اختیار نظریں چرا کر لب بھینچے تھے۔ صبح جب وہ عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا وہ بچوں کو تیار کر رہی تھی، اس کے بعد بھی اگر خود تیار ہونا شروع ہوتی تو اب تک لازماً اسے سب کے ساتھ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ دھیان سے بھائی، صرف دیکھنے پر اکتفا کیجیے گا، کہیں ہوش نہ اڑوا بیٹھی ہے جیسے ہمارے ہوش اڑ رہے ہیں اپنی محترمہ کو دیکھ کر۔ نہال بہت رغبت سے گلاب جامن کھاتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے سیما کو دیکھ کر موسیٰ سے بولا۔ اس بہت لطیف پیرائے میں کیے گئے مذاق پر موسیٰ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ مرور اور گولڈن بنارسی ساڑی میں اپنے تباہ کن حسن کی تابناکیوں سمیت نگاہوں کو خیرہ کرتی ایک ہی جھلک میں گویا اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ نہال کی مذاق میں کہی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ موسیٰ چوکھٹ پر ہی کھڑا مبہوت سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ ایمان نے لپسٹک کا فائنل ٹچ دینے کے بعد میچنگ کا بھاری نیکلس اٹھا کر گلے میں پہنتے ہوئے نگاہوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے جیسی ہی نظر اٹھائی، آئینے میں موسیٰ کو اطراف سے بیگانہ ہو کر خود میں مگن دیکھ کر محض ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ آئینے میں ہی دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایمان نے بھرپور نخوت سمیت نگاہ کا زاویہ بدل کر گلوبند کی ہک لگانا شروع کر دی، جبکہ موسیٰ بے اختیار اس کی جانب کھنچا چلا آیا تھا۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی، دستور بھی ہے۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں مسکرایا اور اس کے ہاتھ ہٹا کر خود نیکلس کی ہک لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بے قابو ہو کر کوئی اور جسارت کرتا، ایمان ساڑی کا پلو سمیٹتی تیزی سے اٹھ کر فاصلے پر ہو گئی۔ موسیٰ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ کم آن مسز، یہ خفگی پلس پابندی کب تک آخر؟ اس کے گلاب چہرے کی سحر انگیز خوبصورتی کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ آپ بھر کر کس قدر آف موڈ میں بولا۔ میں کوئی آپ سے خفا نہیں ہوں، ایمان نے تڑک کر کہتے دراز کھول کر کنگن نکال کر ہاتھوں میں پہنے۔ اوکے، اگر خفا نہیں ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تمہیں… موسیٰ نے اس کی ساڑی کا ڈھلکا ہوا پلو پکڑ کر اچانک کھینچا اور باہوں میں اسے بھر کر ساتھ لگانا چاہا کہ وہ ماہی بیاب کی مانند مچل کر اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ میں نے کہا نا مت چھوئیں مجھے، آپ کو اثر کیوں نہیں ہوتا آخر؟ ایمان کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ خفا بھی نہیں ہو اور یہ… موسیٰ، وہ اسے درشتگی سمیت ٹوک گئی اور یوں ہی اسے سرد نظروں سے دیکھتی اماں کے پکار پر پلٹ کر باہر چلی گئی۔ تب موسیٰ اپنے امڑتے ہوئے طیش اور جذبات کو دباتا خود بھی باہر آ گیا تھا۔ اسے اماں اور سیما کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر کس قدر سکون کا سانس لینا۔ بابا ہمیں گولا گنڈا کھانا ہے، زینی اس کے پاس آ کر مچلی تھی۔ ہاں تو کھا لو بابا کی جان، اگر پیسے ختم ہو گئے ہیں تو یہ اور لے لو اور عیش کرو۔ موسیٰ نے فدا ہوتے ہوئے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر زینی کی مٹھی میں دبایا تو ایمان جو فیاضی کے اس مظاہرے کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی بولے بغیر نہیں رہی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گولے گنڈے کھانے کی، بیمار پڑو گی تو مصیبت مجھے پڑنا ہے، چپکی بیٹھی رہو۔ موسیٰ کو گھور کر وہ زینی پر بے دریغ پڑ سی جس کا منہ یہ سنتے ہی لٹک گیا تھا۔ اوفو، کچھ نہیں ہوگا بھائی، ہر وقت بچوں کے پیچھے مت پڑا کرو، عید کا دن ہے، انہیں انجوائے کرنے دو۔
موسیٰ نے پہلے ایمان کے نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر آہستگی سے ٹوکا، پھر زینی کو مستعد جانفزا سنایا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ زینی تو اجازت ملتے ہی اڑن چھو ہو گئی، جبکہ ایمان دان کھینچتے ہوئے تل ملا کر رہ گئی۔ کیا بات ہے بچی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پریشان الجھی ہوئی سی ہے جب سے آئی ہے۔ بڑی اماں نے ایمان کو مخاطب کیا تو چینل سرچنگ میں مصروف موسیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا کہ ایمان کے سچ اگلنے کی صورت میں اماں نے بھی اس کے گوشمالی کرنا تھی۔ ایمان نے اس کے سلرٹ انداز کو بغور دیکھا تھا اور چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے جیسے اسی پل بدلہ چکانے کا سوچ لیا۔ اپنے بیٹے سے پوچھے اماں، انہوں نے خفا کیا مجھے؟ وہ خوب آگاہ تھی اپنی اہمیت سے، جبھی ٹھنک کر بولی تھی۔ موسیٰ ہاتھ میں ریموٹ لیے بہتیرا آنکھوں میں اسے باز رکھنے کو اشارے کرتا رہا، مگر وہ صاف نظر انداز کر گئی۔ کیا مطلب لڑائی ہوئی ہے تمہاری دونوں کی؟ بڑی اماں تو صحیح معنوں میں سوئیاں کھانا بھول گئی تھی۔ موسیٰ نے پہلو بدل کر جزبز ہوتے ایمان کو گھورا اور خود میدان میں اترا اپنی صفائی کو۔ مذاق کر رہی اماں، بھلا میں اس سے لڑائی کر سکتا ہوں؟ اس کا تو ابھی تک اتنا بڑا احسان ہی میرے سر سے نہیں اترا۔ ایمان کو اماں سے نظر بچا کر آنکھ مارتا ہوا وہ شرارت سے بھرپور مسکراہٹ سمیت معنی خیزی سے بولا۔ ایمان نے سر پٹا کر پہلے اماں کو پھر اسے دیکھا تھا۔ اس کی اس خباثت کے مظاہرے پر وہ اپنا اعتماد بہرحال چند لمحوں کو صحیح زائل ضرور کر چکی تھی، اور موسیٰ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سو بات پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ رہی صحیح کسر نہال نے اس کی بات اچک کر نکال دی۔ ارے کون سا احسان بھائی جس کے بوجھ تلے آپ جیسا رسیلا بیچارہ آج تک دبا ہوا ہے؟ ارے تمہیں یاد نہیں؟ موسیٰ نے جواباً حیران ہونے کی شاندار اداکاری کی۔ مجھے تو ہر دم زوجہ کا احسان کچھ اس انداز میں دبا کے رکھتا ہے کہ سانس بھی مشکل سے لیتا ہوں۔ ہاں یاد نہیں، اتنے سارے پرپوزلز میں سے انہوں نے مجھے قبولیت کی سند بخش کر اپنا زیر بار کر لیا تھا، مگر اب یہ چاہے لاکھ انکار کریں حقیقت کو چھپا نہیں سکتی کہ تب یہ صرف میری خوبصورتی اور مردانہ وجاہت سے متاثر ہوئی تھی۔ ظاہر خاندان تو کیا، خاندان سے باہر بھی انہیں مجھ جیسا شاندار خوبرو اور وجیح نوجوان کوئی دوسرا نظر جو نہیں آیا تھا۔ لبوں کی تراش میں دلکش مسکان لیے وہ نرم لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، محبت کے پھوار میں بھیگا نرم گرم شرارتی لہجہ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جس میں اہانت اور تلخی تمسخر کا پہلو نکلے، ماں سوائے ہلکی پھلکی شرارت یا مذاق کے۔ اس کے باوجود ایمان کا چہرہ لمحوں میں پتھریلی سنجیدگی میں ڈھلا تھا۔ اس پہ شعلہ بار قسم کی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کسی بھی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سمیت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے انداز سے چھلکتی درشتگی اور ناگواری نے یکلخت ان سب کو خاموش سا کر دیا۔ موسیٰ نے ان کے چہروں سے مسکراہٹ کو غائب ہوتے اور حیرانگی کے ساتھ تحیر و استعجاب کے ساتھ پریشانی کو بکھرتے دیکھا اور سختی سے لب کھینچ لیے۔ اس کے خیال میں ایمان کی یہ بدتمیزی کی انتہا تھی۔ بھائی آئی تھنک بھابھی نے ہمارے اس مذاق کو مائنڈ کیا، سب سے پہلے نہال نے کہا تھا۔ ہاں تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے، اگر اسے یہ مذاق پسند نہیں تو کیوں پیچھا لیتے ہو؟ بڑی اماں نے الٹا انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ باخدا اماں، ہمارا مقصد انہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، ہرٹ کرنا تھوڑا ہی تھا، کیوں بھائی؟ نہال واقعی گھبرا سا گیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے نہال، ایمان نے اس بات کو مائنڈ نہیں کیا، ٹیک اٹ ایزی، وہ اسد شرمندگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے تک آتے موسیٰ کا دماغ اچھا خاصا سلگ چکا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ آخر یہ تمہارا سسرال ہے، اماں بابا کا گھر نہیں کہ جو جی میں آئے کرو اور کوئی تمہیں کچھ نہ کہے۔ ایمان پلنگ پر رخ پھیرے بیٹھی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب موسیٰ اس کے سر پر پہنچ کر کس قدر برہمی سے بولا تھا، یہی بات اگر میں آپ سے پوچھوں تب؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے تیز نظروں میں اپنی سرد نظریں کاٹتے ہوئے کسی قدر درشتگی سمیت گویا ہوئی۔ ایک پل کو تو موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ خود پر ضبط کرنا محال ہوا تھا۔ جی چاہا ایک تھپڑ تو ضروری لگا دے کہ حواسوں میں لوٹا دے، مگر وہ کسی بھی قیمت پر بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، کم از کم یہاں۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ موسیٰ نے بہت ضبط کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود اس کے لہجے میں بہت چبھن تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ وہ غرا کر بولی۔ کس نے حق دیا آپ کو ایک بے بنیاد ایک بات کو میرا لے کر میرا تمسخر اڑانے کی؟ وہ چیخی تھی۔ ایمان تمیز سے بات کرو، اگر تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ موسیٰ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے متعلق العنان شوہر ہے جو انتہا درجے کا خود پسند انسان ہے، دیٹس اٹ۔ وہ اپنا آپ موسیٰ سے چھڑاتے ہوئے پہلے سے بھی بڑھ کر بدتمیزی اور تلخی سے بولی، تب موسیٰ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ ایمان نے بہت تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ رک کیوں گئے؟ موسیٰ نے بہت سختی سے دانت بھینچ کر رخ پھیرا۔ بات بے بات اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے آپ اپنی کون سی حس کو تسکین پہنچاتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، جبکہ میں بارہا آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ اس وقت ایمان اٹس جوک، اونلی جوک۔ کیا مجھے تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ موسیٰ کو حقیقتاً صدمہ پہنچا تھا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ آج اسے اتنی خفت زدہ کر چکی تھی کہ جی مرنے کو چاہ رہا تھا۔ ہاں نہیں ہے مجھے سینس مذاق کی۔ ایک بندے کو آپ بے بنیاد بات پر بار بار اگیتے تو کیا وہ ٹھیس پہنچنے پر بلبلائے بھی نہیں؟ اور صحیح معنی میں مجھے اس وقت پر پچھتاوا ہے جب میں نے دوسرے پرپوزلز کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا تھا۔ کاش میں نے ہوش کے ناخن لیے ہوتے، ایسا نہ کیا ہوتا تو آج اتنی شرمندگی تو نہ اٹھا رہی ہوتی۔ نفرت کی زیادتی سے ہونٹ سکوڑ کر کہتی وہ موسیٰ کو پوری ہستی سمیت ہلا کر رکھ گئی تھی۔ موسیٰ کی نگاہوں سے تعصب اور غیر یقینی چھلکی تھی۔ جب وہ بولا تو یہی ملال اس کے لہجے سے بھی آیا تھا۔
مجھے نہیں پتا تھا ایمان کہ تمہارے دل میں میرے اس بے ضرر سے مذاق کے خلاف اتنا اناد، اس قدر بغض ہوگا۔ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی پھٹ پڑا تھا۔ یہ بغض کس نے بھرا میرے دل میں؟ اس پوائنٹ پر بھی غور فرما لیتے آپ تو اچھا ہوتا۔ ایمان نے موسیٰ کی آنکھوں میں اترتی لالی اور چہرے کی خطرناک حد تک بڑھی سنجیدگی کو تنفر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رعونت سے جواب دیا۔ موسیٰ نے اب کی مرتبہ جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، البتہ اسے کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد بہت آہستگی سے پلٹ کر باہر چلا گیا تھا۔ اپنی تیاری کر رکھنا، صبح ہمیں پہلے ٹائم نکلنا ہوگا۔ رات سونے سے قبل اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے موسیٰ نے اسے دیکھے بغیر خشک سے لہجے میں کہا تھا۔ ایمان نے پتہ نہیں دھیان سے سنا بھی تھا یا نہیں، ان کی پھپھو کے ہاں رات کے کھانے پر دعوت تھی۔ وہاں سے لوٹتے رات کے 11 تو بج ہی گئے تھے اور سونے کے لیے کمرے میں آتے تقریباً 12 ساڑھے 12 موسیٰ تو لیٹتے ہی منہ تک چادر تان چکا تھا کہ وہاں دعوت پر بھی ایمان کا موڈ بحال نہیں ہوا تھا۔ اگر یہی پر اکتفا ہوتا تو تب بھی اچھی بات تھی۔ لڑائی کی ابتدا سے اس کی جانب پیش رفت کرتا، بات کو سدھارنے کی کوشش کرتی مصروف موسیٰ بھی آخری جھڑپ کے بعد رکھائی کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ دونوں کو مشرق مغرب بنے دیکھ کر بھی نامحسوس کرنا عجیب بات ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پھپھو کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اماں ابا اور نہال سیما سے بھی ان کی کشیدگی چھپی نہ رہ سکی تھی، مگر کسی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میاں بیوی میں اس قسم کی باتیں تو اکثر ہوا ہی کرتی ہیں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی احساس کے تحت موسیٰ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو زینی کو بری طرح کھانستے اور روتے پا کر وہ یکلخت اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری مصیبت، جان کو لگے ہوئے روگ، بکواس بھی کی تھی، نہ کھاؤ فضول چیزیں، اب گلا خراب ہوا ہے تو میرے سر پر نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چین سکون غارت کر کے رکھتی ہے ہٹ حراموں نے۔ بری طرح سے سسکتی زینی کو زبردست ڈانٹ پلانے کے بعد بھی تیش کم نہیں ہوا تو دانت کچکچاتے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ موسیٰ جو تب سے لب کھینچے اسے گرجتے برستے دیکھ رہا تھا، اس کا پھر سے زینی پر اٹھتا ہوا ہاتھ دے کر مشتعل ہو کر بھڑک گیا۔ اگر تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہو تو اسے ڈانٹنے، مارنے یا پھنکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نیند کے خمار سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے برستی جارحیت اور قہر ساما تاثرات، ایمان نے قدرے چونک کر موسیٰ کو دیکھا، پھر ابلتے ہوئے دماغ سمیت بہت ناگواری سے بولی تھی، ہاں تو پھر سنبھال لیں اب خود ہی، تب تو بڑھ چڑھ کر پیسے اور اجازتیں دی جا رہی تھی۔ ہاں سنبھال لوں گا، تم اپنی نیند خراب مت کرو، اسے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ بستر سے نکل کر شرٹ پہنتا ہوا واضح تلخی سے کہتا ہوا اگلی لمحے زینی کو اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا تھا۔ ایمان کو ایک پل اس کے آتش فشانی موڈ نے ٹھٹکا دیا تھا، پھر تلخی سے سر جھٹک دیا۔ ابھی دماغ درست ہو جائے گا، کچھ دیر میں جب محترمہ حلق پھاڑ کر روتے ہوئے تگنی کا ناچ نچائیں گی تب بھی مجھے نہ بلوائیں۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے کلستی رہی تھی اور وقت بیتتا رہا تھا، البتہ اسے کوئی بلانے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ یوں ہی جلتے بلتے ذہن کے ساتھ اسے پتہ ہی نہیں چل سکا وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں اتر گئی تھی۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ کل تک رک جاؤ، مگر موسیٰ مانا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے تب بچی کی خراب طبیعت سے گھبرا گیا ہو، حالانکہ اب تو اسے بھی اچھا خاصا افاقہ ہے۔ اگلے صبح ناشتے کے بعد وہ جانے کی مکمل تیاری سمیت پورٹیکو میں موجود تھے جب بڑی اماں نے ایمان کو لپٹا کر پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا، ہمیں بھی تو کل جانا ہے شہر، دعوت میں تمہارے ماں باپ کے گھر اکٹھے ہی چلتے ہیں، مگر خیر۔ بڑی اماں اس کے چونکنے کا محسوس کیے بغیر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات آئی گئی کر گئی، مگر اس کی تسلی کیسے ہوتی، وہ تو بری طرح سے ٹھٹک گئی تھی۔ کیا مطلب اماں، وہ دعوت تو کل گزر نہیں گئی؟ وہ حونک ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بڑی اماں نے حیرانی سے اس کا اڑا اڑا چہرہ دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ بچی، وہ دعوت تو عید کے تیسرے دن ہے، تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا؟ کہہ رہی تھی ہر کوئی اپنے بال بچوں میں عید کرنا چاہتا ہے، اس روز بھلا اتنی دور کا سفر کر کے کوئی کیسے آ پائے گا؟ سب کی آسانی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مما کی بات کو دہراتے ہوئے اس کے لاعلمی کو اچھمبے سے دیکھا تھا تو ایمان گڑبڑا کر نظریں چرانے لگی۔ ہاں بتایا تو ہوگا، بس ذہن سے نکل گیا۔ وہ خجل سی ہو کر وضاحت دینے لگی اور نظر اٹھا کر میاں جی ابا جی سے ملتے موسیٰ کو خجالت سمیت دیکھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ مما کے ہاں گیدرنگ عید کے تیسرے دن ہے؟ گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد ایمان کے اس قدر خفت زدہ انداز میں آہستگی سے کہا۔ موسیٰ کی لاتعلقی اور بیگانگی پوری بات کھل جانے کے بعد بہت بار محسوس ہو رہی تھی۔ غصہ جو اتنے دنوں سے دماغ خراب کر کے خواہ ماحول بھی خراب کرتا رہا تھا، اب جیسے منٹوں میں اڑا کر اس کی جھنجھلاہٹ اور خفگی میں وہ سب سے زیادہ موسیٰ سے ہی مس بہیو کر چکی تھی۔ موسیٰ نے اس کی بات کو سنا تھا اور سن کر اگنور کر دیا تھا۔ ایمان کو اس کی یہ لاتعلقی اور بے نیازی حد سے زیادہ محسوس ہوئی تو اندر تشویش گہری ہو گئی۔ اس کی فراخ پیشانی کی ابھری ہوئی نس کو خائف نظروں سے دیکھتے ایمان نے لب کھینچ لیے تھے۔ یہ سوچ کر کہ وہ غصے میں ہے ایمان کا دل گھبرانے لگا۔ موسیٰ، کم از کم آپ کو مجھے یہ بتانا چاہیے تھا، یہ بتانا ضرور چاہیے تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایمان نے بے چین ہو کر پھر سے اسے مخاطب کیا تھا، مگر اب کی مرتبہ اسے موسیٰ کا بہت شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیٰ نے ایک بہت زبردست جھٹکے سمیت پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹکا تھا،
پھر اسی قدر برہمی سمیت پھنکارتے ہوئے بولا تھا، اپنے آپ میں رہیں، اگلے بندے کے مزاج اور موڈ کو دیکھ کر بات کیا کریں، ہر وقت ہی کسی کا موڈ ناز اٹھانے اور رومانس کرنے کا ہو یہ ضروری نہیں، سمجھی آپ؟ اف، اتنی انسلٹ! اس قدر سبکی محسوس کی تھی ایمان نے کہ اسے اپنا پورا وجود لمحوں میں بھڑ بھڑ جل کر خاکستر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ توہین کا ایسا تیز دور احساس کی آنکھوں میں مارے خفت کے آنسو بھی نہ آ پائے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں بیٹھی پتھر ہو گئی تھی۔ موسیٰ کے لہجے سے اگر صرف ناراضگی جھلکتی تو وہ ہرگز مائنڈ نہ کرتی، مگر اس نے تو بیٹھے بٹھائے اسے لمحوں میں اتنا حقیر کر دیا تھا کہ وہ بس حیران سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ موسیٰ ایسا منتقم مزاج ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان گزرے ہوئے 6 سالوں میں وہ ہمیشہ اس کے گریز اور شرم و حیا کے مخصوص لیے دیے انداز پر ہمیشہ شکوے کرتا آیا تھا، اور انگلیوں پر بھی نہیں گن سکتا تھا جب ایمان نے خود سے بڑھ کر اس قسم کی کوئی پیش رفت کی ہو۔ پھر بھی اب اس کی اس حرکت پر وہ اس طرح اسے رکیت کر رکھ گیا تھا کہ ایمان اپنے وجود کو ہواؤں میں معلق محسوس کر رہی تھی، حالانکہ اپنی جگہ دونوں ہی غلط تھے۔ پہلے وہ اسے ڈس ہارٹ کر چکی تھی تو اب موسیٰ نے اپنے الفاظ کی سنگینی سمیت اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ اس کے باوجود دونوں ہی خود کو بے قصور اور فریق کے ثانی کو قصوروار گردانتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ خاصی دیر آنسو بہا کر ایمان نے بہت غیر محسوس انداز میں دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر چہرہ صاف کر دیا اور موسیٰ کی طرف رخ کیے بنا آواز کی نمی پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، مجھے مما کی طرف چھوڑ دیجیے، بے فکر رہو، تم نہ بھی کہتی تب بھی مجھے بہرحال وہیں پہنچانا تھا۔ جس قدر شوق ہے تمہیں یہاں رہنے کا، اب اس شوق کو جی بھر کے پورا کر لو۔ جواب میں موسیٰ کی سرد کراہٹ بھر سنائی دی تھی۔ ایمان کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے جل تھل ہو گئی۔ میرے بچے تمہارے لیے کسی بوجھ کی اور مصیبت کی طرح ہیں، اور مجھے اپنا بوجھ کو لادنے کی بالکل عادت نہیں ہے، سو انہیں میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ گاڑی مما کے گھر کی سفید بلند عمارت کے سامنے رکی تو ایمان نے سوئی ہوئی زینی کو جیسے ہی اٹھانا چاہا، موسیٰ نے بغیر کسی لحاظ و مروت کے زینی کو اس کے بازوؤں سے چھین لیا تھا۔ ایمان ایک دم سٹ پڑ گئی تھی۔ موسیٰ کے لہجے کی تندی، بے رحمی اور صفاقی نے اسے صورتحال کی سنگینی کا ادراک بخشا تو آنکھوں تلے جیسے اندھیرا سے چھانے لگا۔ موسیٰ آپ، مگر موسیٰ نے بہت درشتگی سمیت ہاتھ اٹھا کر گویا اس کی بات قطع کر دی تھی۔ اپنا بیگ لو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ کس قدر سرد پن سے بولا۔ ایمان نے بے بسی کی نگاہ سمیت اسے دیکھا اور شدید توہین محسوس کرتے ہوئے کھلے دروازے سے اتر گئی تھی۔ مما، بابا، مما، اسد چیخا۔ شٹ اپ! ایمان نے اسد کو ڈانٹتے موسیٰ کو چھلکتی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر اگلے لمحے گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مما اور پاپا اسے بچوں اور موسیٰ کے بغیر دیکھ کر چونکے تھے، مگر اس نے تسلی کرا دی تھی یہ کہہ کر کہ بچے فن لینڈ جانے کی ضد کر رہے تھے، شام کو آ جائیں گے، مگر خود اپنا دل اس کا ٹھہر نہیں رہا تھا۔ اس کا خیال تھا موسیٰ کو بچوں کی ضد پر ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اور اپنے غصے کو بھولنا پڑے گا، مگر جب وہ شام کے بعد رات کو بھی نہیں آیا تو صحیح معنوں میں وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی تک نہ تھا۔ مما کے پوچھنے پر اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ مجھے تو خود نہیں پتا مما وہ کیوں نہیں آئے، موسیٰ کا سیل فون بھی آف جا رہا ہے، اس نے ٹالنے کو کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ مما چلی گئی تھی، پھر اسے نہیں پتا تھا کہ مما نے موسیٰ سے بات کی تھی یا نہیں، اگر کی تھی تو موسیٰ نے جواب میں کیا کہا تھا۔ البتہ مما نے اسے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اگلے دن اور بہت سے مہمانوں کے ساتھ اماں، ابا، سیما اور نہال کے علاوہ رانیہ کے بھی اپنے سسرال والوں سمیت آ چکی تھی، اور وہ سبھی باقیوں کی طرح اسے بچوں اور موسیٰ کے بغیر دیکھ کر سوال پر سوال کرنے لگے تھے۔ ایمان کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ وہ جو پہلے کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی تھی، ہر باری پہلے سے زیادہ روحانسی ہو گئی تھی۔ مگر جب اماں اور مما نے ذرا سختی سے استفسار کیا تو کسی بھی طرح وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی تھی اور ان کے کاندھے پر سر رکھے بلک اٹھی تھی اور دھواں دھار انداز میں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ اوہ، محض اتنی سی بات پر وہ خفا ہے وہ گدھا! بڑی اماں حیرانگی کے ساتھ خفت سے بھی دوچار ہوئیں۔ یعنی حد ہو گئی، لڑکی کا دماغ تو ٹھکانے ہے نا؟ لو بھلا بتاؤ، اتنی جرأت اس کی کہ بچے چھین لیے، گھر سے نکال دیا۔ بڑی اماں بیچاری مما سے نظریں چرانے لگی۔ گھر سے نہیں نکالا اماں، بس واپسی پر یہاں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یہاں رہنے کا شوق پورا کروں۔ وہ سٹ پٹا کر بولی کہ اپنے تو تمام جرائم مما کے خوف سے دانستہ سینسر کر لیے تھے۔ پھر بھی بیٹا یہ ہے تو غلط حرکت، اتنا شرمندہ کروایا کہ حد نہیں۔ تمہارے بابا کو پتہ چلے تو نظریں ملائیں ہم ان سے۔ تو کیسے نظریں ملائیں ہم ان سے؟ وہ ہنوز تعصب زدہ تھی، پھر مما کو دیکھ کر ڈھارس بندھانے کے انداز میں بولی، تم فکر مت کرو سکینہ، ہم زندہ ہیں، سنبھال لیں گے اسے، تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ، اپنی بچی کو خود اس کے گھر چھوڑنے جاؤں گی، ساتھ ہی صاحبزادے کے بھی کان کھینچوں گی۔ وہ ہوتا کون ہے میری پھول سی بچی سے یہ سلوک کرنے والا؟ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی، اتنی انسلٹ کی ہے انہوں نے، وہ جذبس ہو کے منمنائی۔ کیا مطلب ہے ایمان، خام خواہ بات کو بڑھاوا مت دو، پورا خاندان جمائے، ایک ذرا سی بات کا بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگے گی۔ ابھی تو ہم نے تمہارے ڈیڈی اور بھائی صاحب کو بھی نہیں بتایا، کیا فائدہ بات کو طول دینے کا؟
پھر وہ بچہ اکیلا تو ایسی حرکت کرنے سے رہا، تم نے بھی لازماً کوئی فضول حرکت کی ہوگی۔ مما کے اس قدر درست قیاس اور زبردست چاڑ پر ایمان کے خائف سی ہو گئی تھی، مگر بلبلاتی انا سے بھی آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کتنے برے طریقے سے انسلٹ کی ہے میری، کیا آپ کو کیا پتا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اوفو، میاں بیوی میں ایسی لڑائیاں ہونا عام بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ یوں اینٹ کر بیٹھ جاؤ، اور بھابھی بیگم جو کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، تم بس چلنے کی تیاری پکڑو۔ مما کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اسے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ دل چھوٹا نہیں کرو میری بچی، ایک بار ساتھ تو چلو میرے، دیکھنا تمہارے سامنے کیسے ناک سے لکیریں نکلواتی ہوں اس پھنے خان کی۔ بڑی اماں نے بالکل بچوں کی طرح پچکارا، تب وہ کوئی چارہ نہ پا کر چپ ہو گئی۔ اتنا تو بہرحال وہ بھی جانتی تھی کہ وہ پھنے خان ناک سے لکیریں تو کبھی نہیں نکالے گا۔ آپ؟ اماں میں تو سمجھا تھا ابھی ابا جی کے ساتھ ہی واپس چلی گئی ہوں گی۔ کال بیل کے جواب میں وہ دروازہ کھولنے وہی آیا تھا، حالانکہ آج سے چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور یہ اس کے ورکنگ آورس تھے۔ یقیناً بچوں کی وجہ سے گھر پر نظر آ رہا ہوگا۔ ہاں بچے، تم تو دل سے چاہتے ہوگے نا کہ میں ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہوتی تاکہ تمہارے روشن کارنامے یوں ہی ہمارا نام جگمگائیں۔ انہوں نے گہرے طنز سمیت کہتے ہوئے اسے بے دریغ لڑتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ موسیٰ ان کے موڈ کی تباہی کو دیکھتا جیسے معاملے کی تہہ تک پہنچ کر لب بھینچ گیا۔ اتنا تو بہرحال سمجھ گیا تھا کہ یہ ہار پھول کس سلسلے میں پہنائے گئے ہیں۔ چلو دھیرانی، اماں نے دروازے کے چوکھٹ سے اندر قدم رکھنے سے قبل اپنے پیچھے تقریباً چھپی کھڑی ایمان کو آگے کیا تو جیسے موسیٰ اس پر اس کی آمد سے آگاہ ہوتا، شاکی نگاہ اماں کے غسیلے چہرے پر ڈالتا، دل میں امڑتی غصے کی لہر کو دبائے پیشانی پر تیوریاں لیے سائڈ پر ہو گیا۔ کچھ شرم کر لو۔ اماں نے اس کے تاثرات کی تبدیلی کو بغور دیکھنے کے بعد گرفت کرتے ہوئے ملامت ضروری سمجھی۔ ایمان ماں بیٹے کی گفتگو سننے کو ٹھہری نہیں تھی، تیزی سے چلتی بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کو ہی وہاں موجود نہ پا کر اس کا دل ایک دم گھبرا سا گیا تھا۔ صورت سے پلٹ کر بھاگنے کے انداز میں باہر آئی تو لیونگ روم سے نکلتا ہوا اسجد اسے دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا، پھر اگلے ہی پل بے تابانہ انداز میں دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اب ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی مما؟ زینی بہت روتی تھی اور بابا کو بہت تنگ بھی کرتی تھی۔ وہ بہت گندی ہے مما، بابا کو بھی واپس نہیں جانے دیا، میں خود اسکول گئی۔ بابا بہت پریشان تھے۔ اس نے یوں چٹپٹ ساری خبریں نشر کی گویا ایک پل کی تاخیر کی تو اس کے کہیں پھر سے غائب ہو جانے کا خدشہ ہو۔ ایمان بے حد پریشان اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہوئے بھی معصومیت کے اس مظاہرے پر ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی اور جھک کر ایک بار پھر اسجد کو چوم لیا۔ اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گی نا مما؟ بچہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی کا بھی شکار ہوا تھا۔ ایمان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں تو اس صلح کے پرچم کو لہرانے کے بعد خود واپس چلی گئی تھی۔ موسیٰ نے اگر اسے کچھ جتایا نہیں تھا تو کسی بات کو بھلا کر درگزر سے کام بھی نہیں لیا تھا۔ وہ ہنوز اس سے لا تعلقی کا رویہ اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ایمان گومنگو کی کیفیت میں تھی، جانے کہ اس کے توہین آمیز رویے کو بھلا کر وہ اسے منانے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی۔ معمولات تو وہی تھے، مگر زندگی پر ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا، وہی گھر جہاں موسیٰ کے ہمہ وقت کی شوخیاں اور شرارتیں زندگی کے احساس کو جگاتی تھیں، دو چھوٹے بچوں کی موجودگی کے باوجود جیسے سناٹے کا شکار رہنے لگا۔ مصروفیت تو وہی تھی، البتہ وہ جو ہر کام سے پہلے دانستہ یا نادانستہ اس کے نام کی پکاریں پڑا کرتی تھیں، وہ سلسلہ اب کہیں نہیں تھا، اور اسی سلسلے میں جیسے زندگی تھی، وہ تو جیسے ایک دم فارغ ہو گئی، وہ تو جیسے ایک دم خالی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے خفا تھا، ورنہ اس سے قبل تو موسیٰ کو ایمان کے قریب ہونے کے لیے بہانوں ہیلوں کی تلاش رہا کرتی تھی۔ وہ تو ابھی آس پاس تھی، بس وہی لا تعلق اور بے نیاز ہو گیا تھا، اور وہ جو اس کی وارفتگیوں پر چنچلاتے نہ تھکا کرتی تھی، اب انہی کو تلاشتی اس کے بے تنائی اور بے رخی کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ موسیٰ نے اتنی محبتیں دی تھیں، اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ خود وہ اس کے نزدیک کیا اہمیت حاصل کر چکا ہے، کب وہ اس سے اتنی محبت کر بیٹھی ہے کہ اب اس کی یہ بیگانگی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ بیٹھے بٹھائے اس کا بہت سارا رونے کو جی چاہنے لگا۔ اتنا بھی بڑا گناہ نہیں تھا، پھر بھلا وہ کس لیے اتنی کڑی سزا دے رہا تھا؟ اس روز تو حد ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسجد کو سلائس پر جیم لگا کر دیتے اس کا ایک دم سے جی گھبرا اٹھا۔ اوپر ہاتھ رکھے اپکائی روکتی گرتی پڑتی ایمان بمشکل واش بیسن تک پہنچی تھی۔ خاصی دیر بعد سیدھی ہوئی تو اسجد کے ساتھ زینی کو بھی گھبراہٹ زدہ چہروں سمیت اپنے دائیں بائیں موجود پایا تھا۔ "What happened مما؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو رو بھی رہی ہیں۔" اس کی سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر اسجد خود بھی رونے کو تیار تھا۔ "نہیں چاند، رو نہیں رہی ہوں۔" اس نے بھیگتے گلے پر قابو پا کر نرمی سے اسجد کا گال سہلا کر اپنے ساتھ لگایا۔ اسجد، زینی اسکول نہیں جانا؟ تبھی موسیٰ چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی اور رعونت لیے واش بیسن کے دروازے پر لمحے بھر کو رکا تھا اور پلٹ کر ٹیبل سے سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھانے لگا تھا۔ "بابا، مما کو وومیٹنگ ہو رہی ہے، مما رو بھی رہی ہیں، دیکھیں ذرا۔" اسجد اسے چھوڑ کر باپ کے پاس جا کر باقاعدہ ہاتھ ہلا کر گہری فکر مندی اور تشویش سے بولا۔ ایمان کسی قدر گڑبڑا گئی، جبکہ موسیٰ اس کے چہرے پر سرد سی نظر ڈالتے ہوئے خفیف سے طنز سے بولا تھا۔
میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں کہ ان کے لیے دوائیں تجویز کرنے بیٹھ جاؤں. آف کورس انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ہونٹ سکوڑ کر کہتے وہ ارشد کے ساتھ زینی کو پورٹیکو میں آنے کا کہتے پلٹ کر باہر نکل گیا. ایمان بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی. ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا. گھر آ کے وہ بے دم سے انداز میں بستر پر گری اور آنسوؤں کو بہنے کو آزاد چھوڑ دیا. زینی اور ارشد اسکول سے آنے کے بعد بھوکا شور مچانے لگے. تب وہ خود ترسی کی اس کیفیت سے باہر نکلی اور تمام ہمتوں اور قوتوں کو مجتمع کر کے انہیں سینڈوچ بنا کر دیے. کھڑے ہونے کی ہمت ہی ناپید تھی. سر چکرا رہا تھا تو دل گھبراہٹ کا شکار وہ ایک بار پھر بستر پر آ گئی. وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر یادیں تو آکٹوپس تھی جو جکڑ کر بے بس کر رہی تھی. شادی کو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا جب ارشد صاحب اس کی گود کو رونق بخشنے موجود ہوئے تھے. پریگنینسی کے پہلے 3-4 مہینے اس کے لیے کسی آزمائش سے کم ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے. وومیٹنگ ایسی شدید کہ دوا بھی اثر نہیں دکھاتی تھی. اس پر ہر قسم کی اسمیل سے الگ جی الٹتا رہتا. ارشد ابھی صرف 6 ماہ کا تھا جب وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی. اس کی طبیعت صبح کے وقت اتنی خراب نہیں تھی کہ موسیٰ آفس سے چھٹی کر لیتا، مگر موسیٰ کے جانے کے بعد ایک دم ہی اس کی حالت بگڑ گئی تھی. اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اپنا خیال رکھنا اس کے لیے گویا ممکن ہی نہ رہا تھا. وہ تو ساتھ والے گھر سے خالہ ختیجہ آ گئی تھیں. پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں. واپسی پر جو خبر اس کے ساتھ آئی تھی اس نے کچھ اتنا بدحواس کیا تھا کہ موسیٰ کے آفس سے واپس تک وہ رو رو کر اپنا حشر کر چکی تھی. ارشد الگ اس کی لاتعلقی اور عدم توجہی کا شکار ہوتا احتجاجاً گلا پھاڑ رہا تھا. ارے رے کیا ہو گیا جناب، خیریت ہے نا؟ اسے بیڈ پر لیٹے سسکیاں بھرتے دیکھ کر موسیٰ بھی گھبرا سا گیا تھا. بریف کیس اور کوٹ اجلت بھرے انداز میں صوفے پر اچھالنے کے بعد وہ اس پر جھک گیا تھا. موسیٰ میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی ہوں. پھپک کر روتی وہ یوں پرملال انداز میں بولی جسے پتہ نہیں کون سا عظیم نقصان ہو گیا. اوہ آئی سی. موسیٰ روتے سے سکتے دے کر اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا. وجہ معلوم ہوتے ہی ماں نے کھیسی سے مسکرایا. اس میں ہنسنے کی بھلا کیا بات ہے؟ ایمان کا تو آدھا خون اس کی مسکراہٹ سے ہی جل گیا تھا. یہ بتائیں سورج اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس کا گال سہلا کر موسیٰ بہت شوخی سے بولا. ارشد ابھی صرف 6 ماہ کا ہے. وہ جیسے زچ ہوئی تھی. موسیٰ نے ابرو چکا کر بے نیازی سے کاندھے جھٹکے. اس کے پرسکون انداز پر بے اختیار چینخی. میجر آپریشن سے تشریف لائے تھے آپ کے صاحبزادے اس دنیا میں اور میں مرتے مرتے بچی تھی. تو یار اس میں میرا تو پھر بھی کوئی قصور نہیں ہے. اولاد تو اللہ کی دین ہے نا، تو مجھ سے آخر جھگڑا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کان کھجا کر بولا. پھر اس کے دائیں بائیں دونوں بازو رکھ کر اس پر جھکتا ہوا کسی قدر شوخی سے چہ کر مزید گویا ہوا تھا. دیکھو نا بھلا اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے بچے تو جیسے آسمانوں پر اسے انتظار میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ان کے بابا اور ماما ایک ہوں اور انہیں دنیا میں آنے کا بہانہ ملے. اس کے سرگوشی سے مشابہ دھیمے لہجے کی خوابناکی اور گمبھیرتا تمام تر شوخی اور شرارت سمیت اسے حجاب آلود خفت سے دوچار کرتی بے تحاشا سرخ کر گئی. موسیٰ پلیز. اس کی آنچ سے تھی قربت سے بدکتی ان شوخ بے قابو ہوتی نگاہوں سے پگھلتی اسے پرے دھکیل کر شرم کی سرخیوں سے دہکتا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی. تم خواہ گھبرا رہی ہو، حالانکہ پریگنینسی کے دوران تم پہلے سے بڑھ کر حسین، دلکش اور چارمنگ ہو جاتی ہو. ریلی نور آ جاتا تمہارے چہرے پر. اس کا نرم گداز ہاتھ اپنے بھاری پرہدت ہاتھوں میں دبا کر بوجھل سرگوشی اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگا تھا. تب ایمان بری طرح بلش ہوئی. حیا امیز خفگی سے اسے خفیف سا گھور کر بولی تھی. اس قسم کی باتوں سے آپ مجھے پھول نہیں بنا سکتے. میں بتا رہی ہوں مجھے اتنی جلدی دوبارہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا. وہ جھنجھلا کر بولی تھی. تب موسیٰ اچھا خاصا چونکتے ہوئے کچھ حیرانی سمیت اسے دیکھنے لگا. واٹ ڈو یو مین؟ کیا کرو گی تم؟ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں تحیر امڈ آیا تھا. ابارشن. ایمان نے خود مطمئن رہتے ہوئے بھی جیسے موسیٰ کو بھگ سے اڑا دیا تھا. وٹ؟ وہ دبے ہوئے لہجے میں چلایا تھا. پاگل ہو گئی ہو ایمی، تم جانتی ہو یہ صریح قتل ہے اور میں ہرگز بھی تمہیں اپنی اولاد کے قتل کی اجازت نہیں دوں گا. یہ بات تم لکھ کے رکھ لو. وہ یکایک کے غصے میں آ گیا تھا. تب ایمان اس کا یہ تحکم بھرا انداز دیکھتے ہوئے بپھر سی گئی تھی. میں ایسا ہی کروں گی. آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ میں انسان ہوں، بھیڑ بکری نہیں. مفاد ہوگا تو آپ کا، میرا تو ہر لحاظ سے کباڑا ہی ہے نا. موسیٰ نے تعصب سے اسے دیکھا مگر تب خاموش ہی رہا تھا. مگر بعد میں اس نے پیار، نرمی اور محبت سمیت اسے سمجھا لیا تھا، یہ وعدہ کر کے کہ اگلا بچے میں وہ کم از کم 5 سال کا وقفہ ضرور دیں گے، یا پھر تب جب وہ خود ایسا چاہے گی. اور ایمان پاگل تھی جو خود سے ایسا چاہتی. اور اب جبکہ زینب صرف 3.5 سال کی تھی کہ وہ ایک بار پھر اس جھنجٹ میں پڑ گئی تھی. اگر اس شخص کے مزاج کے موسم نہ بدلے ہوتے تو وہ کتنا لڑتی وہ اس سے، مگر وہ اس سے بات کرنا تو درکنار دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا. پھر بھلا وہ کیسے اور کیوں کر اس سے شکایتیں کرتی. ماما رات ہو گئی ہے، کھانا نہیں پکے گا؟ ارشد کے باقاعدہ بازو ہلا کر کیے گئے استفسار پر وہ باقاعدہ چونکتے ہوئے یادوں کے حصار سے نکلی تھی. اب چلو بیٹے، ماما کچھ انتظام کرتی ہیں. اسے اندازہ تھا ایک سینڈوچ کے ساتھ کھانے کے بعد کئی گھنٹے گزرنے پر اب ان ننھی جانوں کو پھر سے بھوک لگنا شروع ہو چکی تھی. ربی ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو گھسیٹ کر کچن تک لے آئی تھی، مگر اندر داخل ہونے پر اسے جھٹکا لگا تھا. موسیٰ ٹیبل پر موجود پلیٹوں میں چکن روسٹ، نان کباب،
سالن اور دہی بھلے وغیرہ شاپ پر کھول کھول کر پلیٹوں میں منتقل کر رہا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے یکایک اسے احساس بخشا کہ صبح سے اس کا معدہ خالی ہے۔ اسجد، زینی آ کے کھانا کھا لو بیٹے۔ اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے موسیٰ نے بچوں کو پکارتے ہوئے چیئر سنبھال لی تھی۔ ایمان کو توہین کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کا گولا سا حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا تھا تو تیزی سے پلٹ کر کچن سے نکل گئی۔ موسیٰ اطمینان سے کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ بابا، مما کو بھی بلا لاؤں؟ اسجد کے کہنے پر اس کا سر نفی میں ہل گیا تھا۔ مگر انہیں بھوک لگی ہوگی بابا، آج مما کی طبیعت۔ اسجد وہ زور سے تھاڑا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ اسجد ایک دم سہم گیا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ وومیٹنگ کے علاوہ کمزوری اور نکاہت الگ۔ اب بھی وہ صرف ایک ہفتے میں ہی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ صاف شفاف اجلی رنگت زردی مائل ہونے، جبکہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بے حد نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ ایسی حالت سے گزری تھی، مگر تب موسیٰ کی محبت، اس کا ساتھ اسے ڈھارس دیے دے رہا تھا۔ مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ موسیٰ کی بے حسی لا تعلقی اپنی تمام تر صفاقیوں سمیت اس کے اندر سے زندگی کی رمق کو بھی ختم کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ایسی حالت میں وہ بات بے بات جھنجھلاتی اور ہر دم بیزار رہا کرتی تھی، اور ساری جھنجھلاہٹ موسیٰ نرمی پیار سے سہ جاتا۔ تب وہ کبھی ضبط کھو کر تو کبھی شرمندگی سے 2 4 ہوتی۔ اسی کی کشادہ سینے میں منہ چھپا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی۔ کیسے سنبھالتا تھا وہ ان دنوں سے، جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی کرسٹل سے زیادہ نازک ہو۔ مگر آج کل طبیعت پر چھائی یاسیت اور مایوسی ہر دم ماضی کی دل فریب لمحات میں پناہ لینے پر اکسائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی دوا کھاتے ہوئے اس کی ذہنی روح بہک گئی تھی۔ بات تو سنیں محترمہ، وہ موسیٰ کی سائڈ سے ہو کر دواؤں کا شاپر اٹھانے کو جھکی تھی جب موسیٰ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اچانک اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ چھوڑیں بھائی، کیا مصیبت ہے؟ جی نہ چاہے تب بھی یہ میڈیسن تو ضرور لینا ہے۔ وہ حسب عادت جلدی جھنجھلا گئی تھی۔ اوفو یار، اتنی سی بات پر اتنی زیادہ ناراضگی؟ اب بھلا بتاؤ، اس میں منہ پھلانے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کا منہ بسورتا ہوا انداز دیکھ کر شریر ہوا تھا۔ ہاں، یہ ساری آزمائشیں خواتین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ جل بھن گئی تھی۔ اس آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہو کر خواتین یہ عظیم درجہ پا لیتی ہیں، لولی وائف، جو باپ کو کسی طور بھی میسر نہیں آ سکتا۔ جنت آ جاتی ہے آپ کے نازک پیروں تلے، موسیٰ نے اس کے ریشمی بال سے ہلا کر نرمی سے سمجھایا تھا۔ جواباً ایمان نے منہ بگاڑ لیا تھا۔ ہاں، اس قسم کی باتوں میں الجھا کر آپ کو اپنے مطلب تو خوب نکالنے آتے ہیں نا؟ ورنہ روٹھے پن سے بولی تو اسے دیکھتی موسیٰ کی خوبصورت آنکھیں جذبوں سے لو دینے لگی تھیں۔ یہ بھی خوب کہی، لگا دو اب سارے الزام مجھ غریب پر، حالانکہ خدا گواہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا؟ اس کی زبانی بات کے جواب میں ایمان تو ششدر حیران بھونج کی ہونے کے بعد غصے سے مارنے پر اتر آئی تھی، اس سراسر الزام پر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں زوجہ، قسم سے تمہارا یہ معصومیت بھرا خوبصورت حسن اگر مجھے نہ بہکائے تو میں بھلا شریف انسان۔ موسیٰ، اس کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں آئی ہر شے اس پر پھینکتی وہ اپنی خجالت کو مٹاتی رہی تھی۔ مما، زینی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے چینک کر آواز دی، تب وہ ہڑبڑاتے ہوئے دھندلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مما، فون کی بیل ہو رہی ہے، دیکھیں نا کس کا فون ہے۔ اسجد بھی وہیں تھا، اسے اٹھنا پڑا تھا۔ سردیوں کا آغاز تھا جب گاؤں سے بڑے ابا نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ اور مما کچھ دنوں کے لیے وہاں آ کر رہ لیں۔ دراصل انہی دنوں سرمد بھائی کے سعودیہ مقیم ہو جانے پر مما ان دنوں خاصی بوکھلائی ہوئی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ بڑے ابا انہی دنوں زمینوں کا بٹوارہ کر کے پاپا اور پھپھو کا بھی حصہ ان کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے میں پاپا تو اپنی بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکے، البتہ اسے اور مما کو جانے کی اجازت ضرور دے دی۔ دونوں بھائیوں میں یوں تو بہت اتفاق اور محبت تھی، مگر چونکہ اب بڑے ابا کی ہی ساری اولادیں جوان اور شادی کے قابل تھیں تو ان کی خواہش تھی مہویوں اور دامادوں کے گھرانے سے قبل حقداروں کو اصل حق پہنچا کر ہی اپنے بچوں کو ان کا حصہ دیں، تاکہ ان کے بعد جائیداد کی تقسیم پر جھگڑے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یوں تو اکثر وہ لوگ عید شبرات پہ بھی وہاں جاتی تھیں، مگر اس مرتبہ کا جانا کچھ الگ قسم کا تھا۔ اپنے گھر میں اکلوتے ہونے کی بنا پر وہ اچھی خاصی تنہائی سے شاکی رہا کرتی تھی، جبکہ اس کے برعکس یہاں خوب رونق اور محبت کی فضا قائم تھی۔ وہ جتنی زندہ دل، من موجی اور خوش مزاج تھی، اس قدر تنہائی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ایک سرمد بھائی ہی تھے جو پہلے تعلیم اور پھر جاب کے چکر میں ہمیشہ باہر ہی رہے تھے، اور اب تو شادی کے بعد ہمیشہ کے وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ البتہ بڑے ابا کی حویلی میں ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کے ساتھ خاصا خوشگوار سا ہنگامہ مچا رہتا تھا۔ اس کا تو صحیح معنوں میں وہاں آ کر واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس مرتبہ بھی سب سے زیادہ خوش وہی تھی، یا پھر سیما، رابعہ اور مدھو، جو پھپھو اور تایا ابا کی بیٹیاں تھیں اور تھوڑی سی عمر کے فرق کے ساتھ اس سے کچھ بڑی چھوٹی تھیں۔ ایمان یار، تم نے کبھی اپنی آئندہ زندگی کے متعلق نہیں سوچا؟ ایک دن رابعہ نے اسے اچانک ہی سوال کر لیا تھا۔ میں میڈیکل لائن میں آنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے تو انجینئر بننے کا جنون تھا، مگر پاپا کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے اس فیلڈ میں کچھ خاص اسکوپ نہیں ہے۔ ارے، اس کے جواب پر کھل کر ہنسی، تب وہ حونک ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے اپنا مزہ کا اڑایا جانا بہرحال برا لگا تھا۔ بھائی، ہمارا مطلب شادی وادی کے متعلق تھا، کوئی آئیڈیل وغیرہ؟ سیما اسے کچھ کریدنا چاہتی تھی۔ ایمان نے آنکھیں سکیڑ کر جیسے کچھ سوچا۔ جہاں تک بندے کا تعلق ہے تو یار گڈ لکنگ ہو، اتنا کے ساتھ کھڑا اچھا لگے، اسپیشلی ہائٹ تو ضرور شاندار ہو۔ اس نے بھرپور تمکنت سمیت کہتے شانت نے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے۔ گڈ،
آئیڈیل تو فلمی ہیرو کی خصوصیات والا چاہیے، اور کچھ؟ سیما نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام لڑکیوں کی طرح میں بالکل بھی تنہا آدمی کی خواہاں نہیں ہوں، بھائی وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو۔ مجھے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پسند ہے، تنہائی میں میرا جی بہت گھبراتا ہے، اس بات پر تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں ان کی آپس سے ایمانی خیز مسکراہٹوں کے تبادلے پر دھیان دیے بنا کہہ گئی تھی۔ گویا پہلی بات پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، سیما نے آنکھیں نچائی تھی۔ ہاں کہہ سکتی ہو، لیکن دوسری بات پر نہیں۔ اس نے پھر اسے سادگی سے کہہ ڈالا۔ کم آن یار، بندے کو ہینڈسم تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرے گا۔ تنہائی کی فکر نہ کرو، شادی کے بعد بچے تنہائی دور کر ہی دیا کرتے ہیں۔ نو فیملی پلاننگ یعنی زیادہ بچے۔ اور تب سے ان سے بیوقوف بنتی ایمان نے چھینپتے ہوئے انہیں گھورا تھا۔ آخر آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے مما؟ وہ ان کی پوری بات سنے بغیر ہی جھنجھلا گئی تھی۔ یہ جلدی بالکل نہیں ہے، اگلے 2-3 مہینے میں تم 19 سال کی ہو جاؤ گی، اور اس عمر میں تمہارا بھائی تھا میری گود میں۔ مما کی مثال پر اس نے خفت سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ اور دور تھا مما، تب کے مہینے بھی آج کے سال جیسے تھے۔ لوگوں کے پاس اور کوئی کام بھی تو نہیں ہوتا تھا، شادی کے علاوہ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے، اس نے انہیں دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ ربش، اپنے بڑے ابا کی بیٹیوں کو دیکھ لو، کتنی چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں کر دیں۔ رابعہ اور سیما بھی تمہاری عمر کی ہیں، جلد شادیاں ہو جائیں گی ان کی بھی۔ مما یہ کوئی مقابلہ تھوڑا ہی ہے، وہ ایک ہی رٹ سے زچ ہو گئی۔ بیٹے اچھے رشتے بار بار تھوڑا ہی ملتے ہیں۔ مسز احمد کے دیور اور شاہ صاحب کے بھتیجے کے علاوہ دورانی صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا بھی پرپوزل موجود ہے۔ تینوں ہی لڑکے بے حد قابل ہیں۔ اسفر تو امریکہ لے جائے گا بیوی کو، جبکہ احسن کیپٹن ہے، کاکول میں پوسٹنگ ہے۔ فرحان کی جاب سب سے بہترین ہے، بینک میں اعلیٰ عہدہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تینوں ہی لڑکوں کے ساتھ سسرالی رشتوں کا جھنجٹ نہیں، تم بہت خوش رہو گی۔ اس کے علاوہ تمہارے بڑے ابا نے بھی موسیٰ کے لیے کہا تھا، مگر میں تو اس حق میں نہیں ہوں، دل نہیں مانتا۔ بیٹا بھلے لڑکا پڑھا لکھا ہے، پرکشش جاب ہے، مگر ماحول تو گاؤں کا ہی ہے نا، وہ اپنی کہہ رہی تھی، مگر ایمان تو اسی ایک نقطے پر اٹک گئی تھی۔ وٹ؟ موسیٰ بھائی کا پرپوزل بھی ہے؟ اسے بے تحاشا حیرت نے آن لیا۔ وہ سنجیدہ اور باروب سی شخصیت کا مالک، ریزروڈ سا موسیٰ حیات، جس سے کبھی سلام دعا سے بڑھ کر بات نہیں ہو پائی تھی، جو کم و بیش بھی اس سے عمر میں 8-10 سال تو ضروری بڑا تھا، اس کی ذات میں بھلا کیا دلچسپی رکھتا ہوگا؟ بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑا تھا، گاؤں آتے جاتے کبھی کبھار ہی اس سے سامنا ہوا تھا کہ پہلے پڑھائی پھر جاب کے سلسلے میں وہ شہر ہی ہوتا تھا، اور جب بھی کبھی بھی ملاقات ہوتی بھی تو وہ بھی اتنی قابل ذکر ہرگز نہیں تھی کہ ایمان کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہوتی۔ تو مجھے سوچ کر جواب دینا، تینوں لڑکوں کی تصویریں تمہارے بیڈ کے دراز میں رکھتی ہیں، دیکھ لینا۔ وہ اسے سوچوں میں غلطاں چھوڑ کر چلی گئی، اور جب چند دنوں بعد انہوں نے اسے جواب مانگا تو اس نے موسیٰ حیات کا نام لے کر مما کو بھونچکا کر دیا تھا۔ وہ تو حیرت سے گنگ کتنی ہی دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکی تھی، پھر قدرے سنبھلتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے تم موسیٰ کی پرکشش مردانہ وجاہت اور خوبروئی سے متاثر ہو گئی ہو بیٹا۔ وہ مما پلیز، وہ جانے کس احساس کے زیر تحت بے تحاشا سرخ پڑ گئی تھی کہ بلا شبہ ان کے غلط اندازے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ تو قسم بھی کھانے کو تیار تھی کہ اس نے آج تک ڈھنگ سے موسیٰ حیات کو دیکھا بھی نہیں تھا، کہ ایک تو عمروں کا اتنا فرق، دوسرا اسے کبھی بھول کر بھی اس قسم کا خیال کبھی نہیں آیا تھا۔ مما میں موسیٰ بھائی کے لیے اس لیے ہاں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی فیملی فیسینیٹ کرتی ہے، آپ کو مجھے اتنا تو جاننا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں شکوہ سا محسوس کر کے مما خجل سی ہو گئی تھی، جب بھی اسے گلے لگا کر چٹا چٹ پیار کر لیا تھا۔ اوہ سوری بیٹا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو تمہاری بھلائی۔ خیر اینی ویز چھوڑو اس بات کو، اللہ بس نصیب بہت اچھے کرے تمہارے، انہوں نے نرمی سے کہتے اس کے گال تھپکے تھے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماں کو بہت آسانی سے یقین دلا دینے والی ایمان اس سے اگلے مرحلے کو اتنی خوش اسلوبی سے طے نہیں کر پائے گی، اور اس میں شک بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ فیسینیشنز اتنی عجیب تھیں کہ کسی کبھی اس امتحان ہی جا سکا، یا پھر دوسری جانب موسیٰ حیات ہی کچھ ایسا غیر معمولی اور شاندار حسن رکھتا تھا کہ اس کے اس فیصلے کو ہر کسی نے موسیٰ حیات کی مردانہ وجاہت کی وجہ ہی لیا۔ جبھی تو منگنی کی تقریب پر ہی رابعہ اسے دیکھتی ہی شوخی سے ہنسی تھی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی، اب سمجھی۔ ایمان حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بھائی مطلب مطالب چھوڑو، تم یہ بتاؤ ہماری ویری امپریسو پرسنالٹی کے مالک بھائی سے تم پہلی بار کب متاثر ہوئی؟ ویسے وہ سچ مچ اتنے ڈیشنگ ہے کہ بندہ یوں دل ہارتا وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ یعنی بندے تو مروب ہوتے ہی ہیں، بندیوں کا تو مروب ہونا لازم ٹھہرا، رابعہ نے گنگنا کر کہا تھا۔ وہ سب اس کے سنے بغیر ہی اپنی ہانکیں گئی تھی، جبکہ وہ چکرا سے گئی تھی۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اور اس نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور بھی کرنا چاہی تھی، مگر وہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ جتنا اس معاملے میں انکاری ہو رہی تھی، اسی قدر ہی وہ لوگ مشکوک ہو رہی تھی۔ بھائی تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اب تو وہ تمہارے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سیما نے بھی اسے چھیڑا تھا تو ایمان کے اندر عجیب سے جھنجھلاہٹ اتر آئی تھی۔ پھر منگنی کے فوراً بعد ہی اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مگر مجھے پڑھنا ہے ابھی، اس نے ضد ہوتے ہوئے پاؤں پٹکے تھے۔ بے فکر رہو، میرے بھائی ساری پڑھائیاں منٹوں میں پڑھا دیں گے۔ رابعہ نے چٹکی بجا کر جسمانی خیزی سے آنکھ ماری تھی، اس کے بعد تو اس نے توبہ کر لی تھی کسی کے سامنے کچھ کہنے سے۔
پھر ایسے ہی دنوں میں وہ دن بھی بہت جلد آ گیا جب وہ مما پاپا سے ودا ہو کر بہت سارے ارمان سجائے موسیٰ حیات کے ہمراہ اس حویلی میں آ گئی جس کی رونقیں اور محبتیں اسے بہت متاثر اور فیسینیٹ کرتی رہی تھی۔ تھینکس فار دس آنر۔ آف وائٹ شیروانی، سفید شلوار اور سر پر سرخ صافہ باندھے موسیٰ حیات شہزادوں سے آن بان لیے جب پہلی بار مکمل استحقاق سمیت اس کے سامنے آیا تو سلام کے بعد رونمائی میں دیے کنگن اسے پہناتے ہوئے اس کی شوخ آواز پر وہ جو خاصا گھبرا رہی تھی اس کی لو دیتی قربتوں میں چونک سی گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بوچھل پلکیں اٹھا کر اسے سوال کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تھینکس فار واٹ؟ آف کورس، اگر آپ ہمارا انتخاب نہ کرتی تو ہمیں اور ہماری محبت کو آج یہ وصال کی گھڑیاں کیوں کر نصیب ہوتی؟ بامانی نرم نگاہوں میں بہت بےتابی اور وارفتگیاں تھیں۔ ایمان کی لمبی پلکیں حیا سے لرز کر عارضوں پر سایہ فکن ہو گئی۔ حجاب مانے رہا تھا ورنہ وہ لازماً موسیٰ حیات کی غلط فہمی دور کر دیتی، مگر فطری جھجک شرم و حیا نے اسے بولنے کی قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ پھر تو جیسے موسیٰ حیات کے ہاتھ اسے چھیڑنے ستانے کا ایک سنہری بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ دیکھ لیں اماں، اپنے بیٹے کی خوبروئی کا کمال ایک نکچڑی مغرور حسینہ نے بھی خود سے کہہ کر آپ کے ثبوت کا چناؤ کیا۔ محبت اسی کو تو کہتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ کر اس کا غصے، خجالت اور بے بسی سے سرخ پڑتا چہرہ بہت دلچسپی سے دیکھا کرتا۔ نانسنس، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ زٹ ہو جاتی اور متعدد بار اصل وجہ اسے بتاتی، مگر موسیٰ حیات کو تو مزہ آیا کرتا تھا۔ پھر وہ بھلا کیوں باز آ جاتی؟ شادی سے پہلے موسیٰ حیات کا جو تاثر تھا ایمان کے لیے وہ تو اس سے یکسر مختلف روپ میں سامنے آیا تھا۔ شوخ و شنگ مزاج اور بےحد پولائٹ قسم کے نیچر کے ساتھ بلا شبہ وہ اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوا تھا۔ اس کی یونانی دیوتاؤں کی سے چونکا دینے والی پرکشش مقناطیسی شخصیت اسے بلا شبہ ہزاروں میں بھی ممتاز رکھتی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اپنی شخصیت کے اس چام سے اچھی طرح آگاہ بھی تھا، مگر کبھی بھی موسیٰ حیات نے اس خوبصورتی کا ناجائز استعمال نہیں کیا تھا۔ ایمان کو تو وہ یوں ہی مذاق میں چھیڑ کر زچ کر لیا کرتا تھا، مگر وہ قطعی نہیں جانتا تھا کہ اس موضوع پر اس کا یہ مذاق ایمان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر اس سے الجھ جایا کرتی۔ منہ دھو رکھیں، کبھی آئینہ خود سے ضرور دیکھیے۔ بہت حسین ہے، انوکھی دنیا سے خوبصورت ہیں آپ بھائی۔ غرور ہے کہ اس بات کا کہ یہ تو سراسر خدا کی تعریف ہے۔ وہ بھڑک جایا کرتی۔ ایسے سمو موسم موسیٰ حیات بہت احتیاط اس کا دھیان بٹا دیا کرتا تھا۔ اوفو بیگم صاحبہ، ایک بات پہ نہ اٹک جایا کریں، میں تو یوں ہی چھیڑتا ہوں آپ کو۔ تو مت چھیڑا کرے، وہ جھنجھلا جاتی۔ خدا کو مانو لڑکی، اگر تمہیں نہیں چھیڑوں تو کیا یہ شوق محلے کی لڑکیوں پر پورا کروں؟ کیوں چھتر لگوانے کی در پر ہو؟ اتنے حسین بندے کی توجہ پہ کوئی پاگل ہی ہوگی جو چھتر مارے گی۔ وہ جل جاتی۔ تو تم مانتی ہو یہ بات؟ وہ پھر پٹیڑی سے اتر جاتا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم یوں جلتی بلتی بھی کتنی پیاری لگتی ہو، مگر دور دور بیٹھ کر بالکل نہیں۔ اور ایمان اس کے رومانٹک موڈ سے خائف ہوتی راہ فرار ڈھونڈنے لگتی۔ سب کچھ یوں ہی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ پہلا بگاڑ تب پیدا ہوا جب شادی کے بعد موسیٰ کی چھٹیاں ختم ہوئی اور موسیٰ نے اسے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہا۔ ایمان تو سنتے ہی بدک گئی۔ ہرگز نہیں، میں وہاں تنہا نہیں رہوں گی، موسیٰ نے صبح روانگی کا کہہ کر اسے سامان پیک کرنے کا کہا تھا۔ ایمان نے بغیر سوچے سمجھے فٹ سے انکار کر دیا۔ تنہا کیوں؟ میں ہوں گا نا تمہارے ساتھ۔ وہ فدا سا ہونے لگا تھا۔ اس نے منہ بگاڑ لیا۔ صرف آپ، اور وہ بھی آفس میں؟ میں بھلا پیچھے دیواروں سے باتیں کروں گی؟ نہ بابا، میرا تو دل گھبراتا ہے اکیلے۔ تم کہو تو میں آفس جانا بھی ترک کر دوں؟ پیارے قائد کے فرمان، کام کام اور کام کو پیار محبت اور رومانس میں بدل دوں؟ دن رات لگاتار ٹک ٹک ٹک۔ موسیٰ حیات نے ایک بار پھر پٹیڑی سے اترتے ہوئے ایک مشہور ایڈ کی نقل اتاری حسب منشا تبدیلی کے ساتھ، جبکہ ایمان کے خفت اور حیا سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ موسیٰ بکے نہیں، بس میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ اس کے عزائم سن کر تو اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہوا تھا۔ اٹھا کر لے جاؤں گا، زبردستی سارے پرمٹ حاصل کیا محترمہ۔ اس لیے نہیں شادی کی تھی کہ تمہارے فراق میں اتنی لمبی راتیں تارے گن کر گزاروں۔ بالکل نہیں جاؤں گی، موسیٰ نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے دھمکایا تھا، مگر پھر ایمان کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر باقاعدہ منت پر اتر آیا۔ دیکھو ظالم بیوی، کچھ خیال کر لو، ان چند دنوں میں اتنا عادی ہو گیا ہوں تمہارا وہاں، اب میرا دل کسی اور شے میں نہیں لگنے والا۔ عادی ہو گیا ہوں بھائی، میں چائے کا کپ ہوں، انوسوار کی پڑیاں، مسکے نہ لگائیں۔ ایمان نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی۔ تم اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہو بتاؤں؟ وہ اس پر جھکا۔ ایمان کھلکھلاتے ہوئے اسے دھکیل کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ پھر وہی جیتی تھی موسیٰ حیات کا پیار، محبت، بےتابی، سب یوں ہی بیکار کیا۔ موسیٰ کو تنہا ہی جانا پڑا تھا۔ اس نے تو بڑی اماں کے سامنے موسیٰ کے ساتھ جانے کا سن کر ہی چہکو پہکو رونا شروع کر دیا تھا۔ بہت سیلفش اور کٹھور ہو تم لڑکی۔ ارے ظالم بیوی، تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم نے واقعی مجھ سے نہیں، میری بڑی فیملی اور اس حویلی کی رونق سے متاثر ہو کر شادی کی تھی۔ جاتے ہوئے موسیٰ اس کے فتح سے سرشار انداز کو دیکھ کر خفا خفا سا بولا تھا، اور وہ بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ تھینک گاڈ، آپ کو اعتبار تو آیا۔ اس نے بے اختیار سکھ کا سانس بھرا، مگر وہ کہہ کر خود ہی پھنس بھی گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ موسیٰ ٹھٹک سا گیا، پھر اسے شانوں سے جکڑ کر اپنے مقابل کرتا ہوا تلخی سے بولا تھا، تو گویا یہ سارا ڈھونگ تم نے اس لیے رچایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر غصے سے چیخا۔ کیا مطلب؟ ایمان اس کے انداز کی سختی پر گھبرا سے گئی تھی۔ مطلب تم نے اس الزام سے بچنے کی غرض سے کہ تم نے میرا انتخاب؟ موسیٰ، اس کے بعد کے تک کر کے چلائی۔
وہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، نہ یہ ڈھونگ ہے نہ وہ۔ اچھا، وہ یکا ٹھنڈا پڑ گیا۔ یعنی تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے؟ موسیٰ ایک دم بجھ کر رہ گیا۔ ایمان نے فی الفور نفی میں گردن ہلائی مگر انداز میں شرارت تھی۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو تو سکتی ہے۔ جناب، بندے کو مایوس بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ بقول شاعر، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ ایمان نے گویا اسے چڑھانے کے ساتھ امید کا سرا بھی تھما دیا۔ وہ حوصلہ تو کیا پاتا، البتہ چیڑ ضرور گیا تھا جب یہ آنکھیں نکال کر بولا تھا، پچھتاؤ گی زورا، ایک دن پچھتاؤ گی۔ اچھا، وہ ہنسی تھی، مگر کیسے؟ اس نے جیسے ہنس لیا تھا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ جواباً وہ جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے بہت زوم سے شیر پڑتا ایڑیوں کے بل گھوم کر چلا گیا تھا، جبکہ ایمان کی ضد کر دینے والی ہنسی کی آواز دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ لو، میں ہارا اور تم جیتی، اے دنیا کی ظالم ترین بیوی۔ محض ایک ہفتے بعد وہ چہرے پر زمانے بھر کی بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے آثار لیے بہت عاجز ہو کر بولا تھا، مجھے کیا بتاتے ہیں؟ ایمان بے نیازی کا مظاہرہ کرنے کو کاندھے اچکا کر بولی، دعوے تو آپ نے کیے تھے موسیٰ حیات، ہم نے تو نہیں کیے تھے تو پورے بھی ضرور کریں گے، مگر اس وقت مسئلہ اور ہے۔ موسیٰ جواباً کھسیاہٹ کے بغیر بڑے اعتماد سے بولا تھا۔ ایمان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم چلو وہاں میرے ساتھ، تمہارے مسئلے کا حل تو میں نے نکال لیا۔ موسیٰ نے ایمان کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ اچھا، مگر وہ کیا؟ ایمان نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا تاثر دینا ضروری خیال کیا تھا۔ وہ یہ کہ عنقریب تمہیں اپنے بچوں میں مصروف کر سکتا ہوں، پھر تو تنہائی کا شکوہ نہیں رہے گا۔ موسیٰ کی آنکھوں سے اگر شرارت نہ ٹپکتی تو ایمان شاید اتنی جلدی بات کی گہرائی تک نہ پہنچتی۔ شٹ اپ! بلش ہوتے ہوئے اس نے حیا آلود گلاب چہرے کو اس کی گستاخ نگاہوں کی چمک سے بچانے کو ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ ایما پلیز یار، اب بس کرو، اس مذاق کو ریلی میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ وہ بہت عاجز آ کر بولا تھا، مگر یہ مذاق نہیں ہے موسیٰ، حقیقت ہے، جسے پتہ نہیں آپ کیوں قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کے انتخاب کے وقت مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے ڈیشنگ، اسمارٹ اور ہینڈسم ہوں گے۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ موسیٰ کی جی چاہا سر پیٹ لے اپنا۔ بائی گاڈ ایمی، ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ وہ بھننا اٹھا تھا۔ اس لیے کہ یہی سچ ہے، وہ سنجیدہ تھی۔ تمہارے سچ کی ایسی کی تیسی؟ ایک بات سن لو زوجہ محترمہ، کل ہر صورت میرے ساتھ چلنا ہے، ورنہ کیا؟ ایمان نے اسے گھورا۔ ورنہ یا تم نہیں یا میں نہیں، وہ کہہ کر ہنسا تھا۔ اب بتائیں کیا کروں میں؟ وہ اسے لے تو آیا تھا مگر وہ ایک دو دنوں میں ہی گھبرا کر رو پڑی تھی۔ دیکھو بیگم صاحبہ، یہ گھر ہمسایوں کا نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے، کیا سمجھی؟ اسے سجاؤ سنوارو، میرے کپڑے دھو، استری کرو، کھانا پکاؤ، پھر بھی ٹائم بچے تو خود کو میرے لیے دلہن کی طرح سنوار کر میرا انتظار کرو، پھر میرے آنے پر میرا دل بہلاؤ، ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ موسیٰ نے اس کی ننھی سی ناک دبا کر شریر سے لہجے میں کہا تھا، ان میں سے ایک بھی کام میرے مطلب کا نہیں، نہ مجھے کرنے آتے ہیں، وہ تنک کر بولی تھی۔ چلو باقی سب کام چھوڑ کر آخری والا کر لو، میں تو تمہارے مطلب کا ہوں نا، پھر اس میں آئندہ کی مصروفیت کے بھی بہت چانسز ہیں، یعنی جتنا زیادہ رومانس اتنے زیادہ بچے، پھر اتنی ہی زیادہ مصروفیت۔ وہ ایک بار پھر پٹڑی چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ موسیٰ، وہ اس کی فضول گوئی پر کانوں کی لوؤں تک تلک سرخ پڑتی اس کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ موسیٰ نے یوں ہی ہنستے ہوئے اسے بازوؤں کے حصار میں مقید کر لیا۔ پھر قدرت کو اس کی تنہائی پر رحم آ گیا تھا کہ محض ایک ماہ ہی اسے وہاں آئے ہوئے ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ موسیٰ تو اتنا خوش ہوا تھا کہ بس دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ دیکھ لو بیوی، ساری قربتوں کی برکتیں ہیں۔ وہ اب اسے چھیڑنے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ ایمان بلش ہو گئی تھی مگر پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی تھی۔ مما اور اماں نے اپنے طور پر ایمان کو ساتھ لے جانا چاہا مگر موسیٰ حیات راضی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پل اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ کتنی اہم، کتنی خاص ہو گئی تھی وہ ان دنوں موسیٰ حیات کے لیے۔ اس کا بس نہ چلتا جہاں وہ پاؤں رکھتی ہے موسیٰ اپنی پلکیں بچھا دے، اور جب اماں کے سامنے وہ اسی قسم کا التفات ظاہر کرتا تو ایمان کتنی خفت زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی موسیٰ؟ اماں کے سامنے مت ہاتھ لگایا کریں مجھے۔ ارے بھائی، سہارا دے رہا تھا، رومانس تھوڑی کر رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگتا۔ پھر بھی اماں کاہے کو ہیں، وہ یہ کام کر سکتی ہیں؟ وہ لج پڑتی اس سے۔ نہ بھائی، میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے نقصان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر تمہیں کچھ ہوا گیا تو کہاں سے لاؤں گا میں اتنی پیاری بیوی؟ اور شادی کر لیجیے گا، بچے بھی مل جائیں گے۔ وہ کنوتی ہونے لگتی۔ ہاں بچے تو مل جائیں گے مگر بیوی تمہاری جیسے نہیں۔ ایمی تم خاص ہو یار، پھر میری محبت بھی۔ اور وہ شانت ہونے لگتی، مکمل محسوس کرتی خود کو اسجد کی پیدائش تک اماں مستقل اس کے ساتھ رہیں، اور جب وہ اسے ہاسپٹل لے جا رہا تھا تو ایمان نے موسیٰ کی گھبراہٹ کو بوکھلاہٹوں میں بدل دیا تھا۔ موسیٰ، مجھے لگ رہا ہے میں بس مرنے والی ہوں۔ اور اسجد کی پیدائش کے بعد جب اسے ہوش آیا تو موسیٰ کا ہاتھ تھام کر وہ بے اختیار روتی تھی۔ اف خدایا، یہ کتنا مشکل ہے موسیٰ، پلیز مجھ سے پرامس کریں آپ مزید بچے کی خواہش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ واقعی اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی کہ موسیٰ سے وعدہ لینے بیٹھ گئی تھی۔ اوکے، موسیٰ خجلتا ہو کے ہنسا تھا۔ تم دیکھو تو صحیح، ہمارا ولی عہد کیسا معصوم سا فرشتہ لگ رہا ہے، کتنا کیوٹو ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھ پر پڑا ہے یا تم پر؟
موسیٰ اس کا دھیان بٹانے کو بچے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرنے لگا۔ جتنا بھی کیوٹ ہوں، بہرحال یہ تو طے ہے میں یہ اذیت کبھی بھلا سکتی ہوں، نہ اسے دوبارہ سہنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ ایمان نے جھرجھری لی تھی۔ موسیٰ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، مگر چند ماہ بعد جب وہ پھر سے امید سے ہوئی تو موسیٰ سے کتنا شاکی ہو گئی تھی، اتنی خفا کہ اس سے کتنے ہی دن غصے میں سیدھا منہ بات نہیں کی، اور موسیٰ بیچارہ اسے منا کر ہارنے لگا تھا۔ کیسے کیسے ناز نہیں اٹھاتا تھا، اس کے پھولوں کی طرح رکھا تھا، کسی بلوری شے کی طرح پل پل حفاظت کی تھی، اور اب وہ اس حد تک بیزار تھا کہ وہ اس کے سامنے لمحہ لمحہ سلگ کر ختم ہو رہی تھی، اور وہ بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ اتنا بڑا تو نہیں تھا اس کا جرم، بس وہ یقیناً اس کے دل سے اتر گئی تھی، اور یہ خیال اتنا جان لیوا تھا کہ وہ رو رو کر بھی نہیں تھکتی تھی۔ بابا، آج سنڈے ہے، آج ہمیں سی ویو لے چلیں گے؟ موسیٰ ناشتہ کرنے کے ساتھ نیوز پیپر دیکھ رہا تھا جب اسجد نے جوس سپ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ موسیٰ نے کچھ چونک کر یوں اسے دیکھا جیسے بات کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو، پھر کچھ سوچ کر انکار کر دیا۔ سوری مائی سن، وہ ایسا ہے کہ آج بابا کو بہت ضروری کام ہے، کام سے کہیں جانا ہے، کیا خیال ہے نیکسٹ سنڈے کو یہ پروگرام ڈن کر لیتے ہیں؟ انشاءاللہ، اس کا گال سہلا کر نرمی سے کہتا وہ پھر سے اخبار کی سمت متوجہ ہو گیا تھا۔ وائی ناٹ ناؤ بابا، کیا آپ کا وہ اہم کام ہم سے بھی زیادہ اہم ہے؟ مما بھی اب ہمیں لے کر شام کو پارک نہیں جاتی، لائف میں کوئی تھرل تو ہونا چاہیے بابا، وہ پاؤں پٹک کر کہہ رہا تھا، جبکہ موسیٰ بری طرح چونکا تھا۔ مما کیوں پارک نہیں لے کے جاتی؟ وہ اچھا خاصا الجھ گیا تھا، وہ ایمان کی روٹین سے آگاہ تھا۔ ہر شام بچوں کو نزدیکی پارک لے جانا اور واپسی پر آئس کریم دلانا ایمان کا معمول تھا۔ وہ کہتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کام بھی مشکل سے کرتی ہیں، ہر وقت لیٹی رہتی ہیں یا پھر روتی ہیں۔ بابا، آپ کی مما سے کٹی ہو گئی ہے؟ عام سے انداز میں باپ کو معلومات دیتا ہوا بچہ ایک دم جیسے کچھ خیال آنے پر چونکا اور باپ کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ نہیں تو آپ سے کسی نے کچھ کہا؟ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنی سے ابھر آئیں۔ یہ سوچے دماغ کو تناؤ کا شکار کرنے لگی تھی کہ ایمان نے بچوں کے ساتھ ایسی فضول باتیں کی ہوں گی۔ نہیں بابا، بس مما پہلے کی طرح نہ ہنستی ہیں نہ ہی ہم سے کھیلتی ہیں، پھر آپ بھی تو ان سے بات نہیں کرتے۔ وہ 5 سال کا بچہ اسے ٹکرا کر رکھ گیا تھا۔ موسیٰ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا، اسے محتاط ہونا پڑا تھا۔ نہیں جانو، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے وہ چپ رہتی ہیں، آپ ڈسٹرب مت ہو، ذرا دیکھو بہن کیا کر رہی ہے، اسے اپنے ساتھ رکھا کرو تاکہ مما کو تنگ نہ کرے، اوکے؟ اس کا گال سہلا کر نرمی سے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ کچھ خیال آنے پر وہ دوبارہ سے اسے پکار رہا تھا، بلکہ ایسا کرو بیٹا، اب زینی کو بھی بلا لو، ہم سی ویو چل رہے ہیں، اس نے اچانک ہی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ او ریلی بابا؟ اسجد ایک دم سے چہک اٹھا، معصوم چہرہ لمحوں میں گلاب بن کر کھل اٹھا تھا۔ موسیٰ نے اٹھتے ہوئے گہرا سانس کھینچ کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اماں فون پر آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ پلیز یہاں آ جائیے۔ ایمان فون پر محو گفتگو تھی اور اپنی تئیں اس نے اپنا لہجہ ایسا رکھا تھا کہ اماں کم سے کم تشویش میں مبتلا ہوں۔ اس کے باوجود دوسری جانب اماں اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی۔ مگر بچی، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ بچے تو ٹھیک ہیں، اور موسیٰ وہ تو اچھا ہے، تمہارے ساتھ کچھ کہہ تو نہیں دیا تم سے؟ خود تم کیسی ہو؟ وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بولو بیٹا، تم نے تو مانو میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ انہوں نے اس کی خاموشی پہ پکارا تھا۔ اب کیا کہوں اماں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا تو نہیں ہے، جب ہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں آ جائیں میں۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس سے پہلی ریسیور اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں چھین کر کریڈل پر پٹک دیا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو موسیٰ کی خشمگین نگاہوں سے نظریں چار ہو گئیں۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اس طرح ذرا ذرا سی بات کی اطلاع دے کر میری ماں کو پریشانی میں مبتلا کرتے، شرم تو بہرحال نہیں آتی ہوگی۔ اکھڑے ہوئے سرد لہجے میں وہ اتنی اجنبیت سے بولا تھا کہ ایمان بس آنسوؤں کی دھند میں اس کو دھندلاتا وہ عکس دیکھنے کی کوشش کرتی رہ گئی تھی۔ اس کی آہنی گرفت میں ٹوٹ کر کلائی میں چپتی چوڑیوں کی اذیت پر تل ملاتے ہوئے ایمان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ درمیانی فاصلہ بڑھا دیا تھا، اور اس طرح فون بند کر دینے سے تو وہ تو جیسے بہت مطمئن اور سرشار ہوئی ہوں گی۔ کلائی پر ابھرتی خون کی بوندوں کو ایک نظر دیکھتی وہ تڑخ کر بولی تھی، شٹ اپ۔ اس کے بغیر دبے بر وقت صحیح گرفت کر لینے پر موسیٰ تل ملا کر چلایا۔ اس سے پہلے کہ جواباً ایمان بھی کچھ کہتی، فون کی بیل زور و شور سے بج اٹھی۔ موسیٰ نے پہلے مقدور پر تلخی سے اسے گھورا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو موسیٰ بیٹے، ابھی ایمان بات کر رہی تھی، اچھی خاصی پریشان لگی مجھے، تو پھر اچانک فون بند ہو گیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں نے بے قراری سے کہنا شروع کیا تھا۔ جی اماں، آپ فکر نہیں کریں، اسے کیا ہونے، بس عادت سے مجبور ہے محترمہ، خواہ دوسروں کو پریشان ضرور کریں گے۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں لیے بولتے اس نے ایک بار پھر ایمان کو گھورا تو جو واپس مڑنے کو تھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم اس کے لیے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ موسیٰ، مجھے تو شک ہے تم نے ایسا ویسا کچھ کہا ہوگا، جبھی تو بیچاری بچی پریشان ہو گئی۔ اماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو موسیٰ کا حلق کڑوا سا ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح، آپ کی بہو بیگم کی شان میں گستاخی کا مرتکب تو واقع ہوا ہوں میں، آپ بھی مجھ میں ہی قصور نکالیں۔ اوہ سوری، یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے، وہ گہرے طنز سے پھنکار کر بولا۔
اچھا بکواس نہیں، میں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوں، بچی کو اکیلے چھوڑ کر میکے چھوڑنا کیا تمہاری غلطی نہیں تھی؟ جو بھی بات تھی اسے اپنے گھر بیٹھ کر سلجھائی جا سکتی تھی، مگر تم لوگوں کو عقل کون دے دے؟ 2 بچوں کے والدین ہو کر بھی بچکانہ حرکتیں نہیں چھوٹیں۔ ایمان سے بات کرواؤ میری۔ ایک بار پھر اچھا خاصا جھاڑ کر جب انہوں نے اگلا حکم دیا تو موسیٰ کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ بعد میں بات کر لیجئے، وہ محترمہ ابھی یہاں نہیں ہے۔ موسیٰ نے منہ بگاڑ کر تلخی سے کہہ ڈالا۔ کیوں، کہاں چلی گئیں؟ ابھی تو یہیں تھی، جبھی تو فون کیا نا، مجھے اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے؟ ادھر اماں اپنی سمجھ کے مطابق قیاس کر کے ہراساں ہو گئیں۔ کہاں جائیں گی؟ لنڈی کوتل تو نہیں گئی؟ ظاہر ہے یہیں واش روم میں ہوگی، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ موسیٰ نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا تو ایمان سے مزید برداشت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اتنا اندازہ تو بہرحال وہ بھی لگا چکی تھی کہ اماں اس کے متعلق سوال جواب کرتے ہوئے پریشان ہیں، مگر معصوف کو جیسے احساس ہی نہیں رہا تھا۔ جب ہی صورت سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا، موسیٰ کو شاید اس سے اس جرأت کی توقع نہیں تھی، جب ہی بہت تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جکڑے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر اپنی چوڑی ہتھیلی جما کر کس قدر رعونت سے بولا تھا۔ اماں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ضرور کرو مگر کام کی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں اور چہرے کے تاثرات بھی اس قدر تیکھے اور ترش اور جامد سے تھے کہ ایمان کا دکھی اور بھرایا ہوا دل اس پل کو کچھ ایسے دکھ کا شکار ہوا کہ وہ لب سختی سے بھینچ کر اندر سے امڑتی سسکیوں پر قابو پاتے ریسیور کریڈل پر پٹک کر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلی گئی، اور موسیٰ اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز سن کر سر جھٹکتا ہوا پلٹ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں تو اتنا پریشان ہو گئی کہ ایک پل کو بھی ٹک کر نہ بیٹھ سکی۔ نہال کو لے کر پہلی فرصت میں تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ طبیعت تو اچھی ہے نا؟ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ خیریت؟ اماں تو اسے دیکھتے ہی ہول اٹھنے لگے، چھو چھو کر دیکھتے ہیں، ہراساں اور بیکل سوال پر سوال کیے گئی۔ محبت، اپنائیت اور ہمدردی کے اس مظاہرے پر ایمان کا ضبط بری طرح سے بکھر گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ ان سے لپٹ کر جو اس نے دھواں دھار طریقے سے رونا شروع کیا تو انہیں سراسیمگی کے انتہاؤں تک پہنچا ڈالا۔ موسیٰ نے کچھ کہا؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ایمان ہی ان کی تشویش اور گھبراہٹ سے زرد ہوتی رنگت دیکھ کر چونکی اور پھر خود کو سنبھال کر دوپٹے کے پلو سے چہرہ اور آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے ہونٹ چبانے لگی۔ کچھ نہیں اماں، بس یوں ہی اکیلے جی گھبرا سا گیا تھا۔ ہائیں اکیلے؟ اماں نے دل تھام لیا۔ بچی پاگل ہوئی ہے؟ خیر سے میاں اور بچوں والی ہے، اکیلی کدھر سے ہو گئی تو؟ ایمان تو جیسے پھنس کر رہ گئی۔ اماں میں ماما پاپا کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ بھی تو یہاں نہیں ہے، آپ لوگ بھی یاد آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں چرائیں۔ اماں کو ذرا برابر بھی جو یقین آیا ہو، کچھ فاصلے پر بیٹھا نہال بھی کچھ کم پریشان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خفت زدہ ہونے لگی۔ اتنی سی بات پر کوئی خود کو یوں ہلکان تو نہیں کر لیتا؟ بچی مجھے اصل بات بتا دے، سچی دل بیٹھا جا رہا ہے، ورنہ ابھی نہال کو کہہ کر موسیٰ کو بلواتی ہوں۔ انہوں نے اس کی شکستہ سی حالت دیکھ کر صاف جھوٹ پکڑا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی تو ایمان صحیح معنوں میں بے بس سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ تب پھر اماں کو ان پر رحم آیا تھا۔ تیرے دل میں جو بھی ہے بلا جھجک کہہ دے، تیری ماں ہوں میں، انہوں نے پچکارنے کے انداز میں کہہ کر اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ نہال اس کی خاموشی کو محسوس کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ بھی نہیں اماں، وہ میں ایک بار پھر سے پریگننٹ ہو گئی ہوں نا، تو آپ کو پتہ ہی ہے ایسی حالت میں کیا ہو گئی ہو۔ اماں کے خاک جو پلے پڑا ہو۔ ایمان بھی اچھی خاصی خفیف سی ہو گئی۔ اماں آپ کا تیسرا پوتا یا پوتی بھی آنے والا ہے۔ نظریں جھکا کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور اماں جو جانے کتنی ہراساں ہو چکی تھی ایک دم ہی ہلکی پھلکی ہوتی اسے لپٹا کر بلائیں لیتے دعائیں کرنے دینے لگی، مگر ایمان کے اندر ٹھہری تھکن اور یاسیت نہیں ڈھلی۔ میری بچی یہ بات بھی تیری صحیح، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہے۔ انہوں نے اس کی رنجیدگی کو پا لیا تھا۔ ایمان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ نہیں اماں پلیز خام خواہ پریشان مت ہو، بس تنہائی میں جی گھبرایا سا رہتا ہے۔ بچے اسکول اور موسیٰ آفس چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھ سے اکیلے وقت نہیں کاٹا کرتا۔ پلیز اماں آپ مجھے گاؤں ساتھ لے جائیں، اس نے بہت ڈر کر جھجک کر کہا۔ مجھے لگتا ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے بھی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وہ نظریں چرائے ہوئے تھی۔ آپ کو کیا پتہ اماں، آپ کا بیٹا کتنا بدل گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں یہاں رہ کر اس کی بے تنائیوں اور بے پروائیاں سہتی رہی تو گھل کھل کر مر جاؤں گی۔ موسیٰ کو پتہ ہے تم وہاں جانا چاہ رہی ہو؟ اماں بہت خاموش اور گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میں بتا دوں گی، وہ منع تھوڑی کریں گے۔ میں نہیں جانتی ہوں جیسے وہ منع نہیں کرے گا۔ ارے پگلی وہ تو سرے سے مانے گا ہی نہیں، تیرے بغیر رہنے پر کب آمادہ ہو سکتا ہے۔ اماں نے مسکرا کر کہتے اسے بہت محبت سے دیکھا تھا تو ایمان کے سینے سے ایک ہوک سی اٹھی۔ سب کچھ بدل گیا ہے آپ کے بیٹے سمیت، آپ کو کیا پتہ اماں، میں ان کے رویوں کے مار سے تنگ آ کر ہی تو یہ راہ فرار ڈھونڈنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ وہ بہت کرب سے سوچ رہی تھی۔ ایمان کتنی کمزور ہو رہی ہے، تمہیں ذرا اس کا بھی احساس ہے؟ اتنی لاپرواہی کیوں برت رہی ہو اس سے؟ اماں نے شام سے رات تک بہت خاموشی سے دونوں کا بغور جائزہ لیا تھا اور اب موقع پاتے ہی اس پر گرفت کر لی۔
موسیٰ گو کہ ماں اور بھائی کے سامنے محتاط رہا تھا، اس کے باوجود اماں کی نظروں نے اس کے شیدگی کو پا لیا تھا۔ لاپرواہ کہاں؟ اماں رکھتا تو ہوں خیال، اب وہ چھوٹی سی بچی تو ہے نہیں کہ گود میں اٹھائے چلاتا پھروں۔ ماما کی ہمدردی سے اندر ہی اندر بری طرح کڑا تھا، بیزاری سے بولا، ایمان ایمان، حواسوں پر سوار ہو گئی یہ خوبصورت چڑیل ہر کسی کے۔ اسے بے تحاشا تا ہوا گیا۔ وہ جب بھی ایسی حالت میں ہوا کرتی تھی تم اس کا کسی چھوٹی سی بچی کی طرح ہی خیال رکھتے تھے۔ موسیٰ اب بھول گئے ہو تو الگ بات ہے، یا پھر اکتانے لگے اس روٹین سے، کیا سمجھوں میں؟ بیٹا بچوں کا شوق جاتا رہا، ارے ایسا تھا تو اس بیچاری کو اس مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تندی تلخی کے ساتھ گہرا طنز سمیٹ لایا تو ان کی بات کو بے دہانی سے سنتا موسیٰ چونک سا گیا تھا۔ کیسی حالت بچے، روٹین؟ اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی حیرت، الجھن اور تحیر از خود چغلی کھا رہی تھی۔ اس کی بے خبری اور لا علمی کی اب کے چونکنے کی باری اماں کی تھی۔ گویا ان کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے، دونوں کے درمیان کوئی تو بات ضرور تھی۔ شاباش پتر، اس کا مطلب تمہیں بھی یہ نہیں پتا کہ ایمان امید سے ہے؟ انہوں نے جس قدر تیکھے اور ترش انداز میں ملامت کی تھی، موسیٰ تو بری طرح سے سٹپٹا کر نظریں چرانے لگا تھا۔ جی پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، بھلا مجھے کیوں نہ معلوم ہوگا؟ بس اس وقت ذہن میں نہیں رہا تھا۔ اپنا بھرم رکھنے کو خواہ ہنس کر خجالت دور کرتا ہوا بے ربط انداز میں یقین دلاتا انہیں اپنا قابل رشک اعتماد والا بیٹا اس وقت اچھا خاصا ہوانک سا لگا تھا۔ جب ہی مزید جتائے یا ٹوکے بغیر چپ چاپ اس کا جائزہ لیتی رہی، موسیٰ ان کی جائزہ لیتی بھید پاتی نظروں سے جزبز ہوتا کچھ دیر بعد ہی وہاں سے اٹھ کر کھسک گیا تھا۔ اگر تمہیں یہ بات پتہ تھی اور وقتی ذہن سے نکل گئی تھی تو یہ بھی نکل گیا ہوگا کہ ایمان میرے ساتھ کل گاؤں جانا چاہ رہی ہے، بتایا تو ہوگا اس نے تمہیں۔ انہوں نے محض اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو بالکل صحیح نشانے پر جا کر لگا۔ وہ دروازے تک پہنچ چکا تھا، وہیں کھڑا رہ گیا کہ ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ پانی پانی ہو گیا۔ پھر فی الفور اس خجالت کے احساس سے نکلتا وہ بولا، نہیں خیر، یہ بات تو ایمان نے مجھ سے نہیں کی، پوچھتا ہوں اس سے بیٹھے بٹھائے گاؤں جانے کی کیا سوجھی؟ اس مرتبہ اس کے لہجے کی خجالت پر ازلی اعتماد غالب آ چکا تھا۔ اماں نے پرتشویش نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے جانے کے بعد کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے وہاں ہونے والے دروازے پر ایمان جو وارڈروب کھولے کپڑے نکال کر بیڈ پر دھرے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، کچھ گھبرا کر پلٹی۔ موسیٰ کو کچھ فاصلے پر بہت خوشمگی نگاہوں سے اپنے سمت دیکھتے پا کر اس کی دھڑکنوں میں غیر معمولی ہلچل سی پیدا ہوئی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کرتی اسے نظر انداز کر کے پھر سے سابقہ مصروفیت میں مگن ہو گئی۔ کس سلسلے میں ہو رہی ہے یہ پیکنگ؟ درمیانی فاصلہ گھٹا کر وہ اس کے سر پر پہنچ کر سرد آواز میں استفسار کر رہا تھا۔ ایمان نے جواب میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور بدستور اپنے کام میں مصروف رہی۔ موسیٰ کو بہت انسلٹ محسوس ہوئی تھی اس کی نظر اندازی پر۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ بے حس ہونے کے ساتھ اب بحری بھی ہو گئی ہو؟ اس کی گلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ کر بے دردی سے مروڑتا ہوا وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے مقابل کھینچ لایا تھا۔ اس کے لہجے میں جو سرد پھنکار تھی وہ ایمان کے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ موسیٰ چھوڑے میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ سسک کر بولی۔ آنکھیں کیسے لمحے بھر میں پانیوں سے چھلک گئی تھیں مگر موسیٰ نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اگر اماں تم سے محبت کرتی ہیں تو اس رشتے، اس بندھن کی وجہ سے جو تمہارا مجھ سے بندھا ہوا ہے، اس خصوصی اہمیت کو لے کر آپے سے باہر مت ہو۔ چاہوں تو 2 منٹ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں انہیں اپنی چنگاریاں اڑاتی نظریں گاڑے و اشتعال آمیز لہجے میں غرایا۔ لہجہ بغیر کسی لحاظ و مروت کے بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایمان کو لگا اس کی کلائی کی ہڈی بھی چٹک کر ٹوٹ جائے گی۔ درد کی شدت سے دوہری ہوتے ہوئے اس اہانت آمیز سلوک پر بلبلا کر چیخی تھی، کیا کریں گے آپ؟ طلاق دیں گے؟ یہی دھمکی ہے نا آپ کے پاس؟ آنکھیں بہت تیزی سے برس پڑی تھی جنہیں اس نے بہت بے ترتیب سے صاف کیا اور موسیٰ کے ٹھٹکے ہوئے انداز کو تیز نظروں سے دیکھا۔ جو آپ کا دل میں ہے وہ کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موسیٰ کو جیسے جھٹکا لگا تھا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر فاصلے پر ہو گیا۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی جیسے اس پر ایمان کے اس انداز پر غیر یقینی اور تعصب سمیٹ لائی تھیں۔ ایمان چپ چاپ سسکیاں بھرتی رہی۔ موسیٰ نے گہرے سانس بھر کر طیش پر قابو پایا۔ جب ہی بولا تو لہجے کی کھن گرج، تلخی اور برہمی میں بہت حد تک کمی آ چکی تھی۔ کیا کہا تھا اماں سے تم نے؟ آپ سے مطلب جو بھی کہا ہو۔ ایمان ابھی تک اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ لگائی بجائی کی عادت ہر عورت میں ہوتی ہے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اس برائی سے مالا مال۔ موسیٰ، وہ غصے میں پاگل ہوتے ہوئے چیخی، کیوں؟ برا لگا نا سچ؟ وہ گہرے طنز سے ہنسا، پھر سوٹ کیس کو ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پھنکار کر بولا تھا، کہیں نہیں جا رہی ہو تم؟ آرام سے گھر بیٹھو، جو بھی معاملہ ہے اسے یہیں حل ہونا چاہیے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ اور یہاں اس لیے رہوں کہ آپ مجھ پر اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر دل خوش کرتے رہیں؟ یہ بھول ہے آپ کی، نہ تو میں فالتو ہوں اور نہ ہی میں لاوارث۔ ایمان نے جواباً غصے سے ابلتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ جواباً موسیٰ نے اسے سرخ نظروں سے گھورا تھا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں بولا، تم حد سے بڑھ رہی ہو ایمان، اور آپ ہر حد کراس کر چکے ہیں۔ وہ چینک کر دو بدو بولی۔ موسیٰ نے اس کے انداز کی سرکشی کو محسوس کیا۔
اور ایک لاؤ اندر دہکتا ہوا محسوس کرنے لگا، مگر وہ تیج کو دبا کر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے ایمان، تم بہت غلط کر رہی ہو۔ تم پریگننٹ تھی، یہ بات مجھے بتانے کی بجائے تم نے اماں کو بتائی۔ اس کا انداز ملامتی محسوس کر کے ایمان نے سرخ چہرے سمیت ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں۔ آپ کو کس حساب میں بتاتی؟ انسان ہمیشہ دکھ سکھ کی بات اپنوں سے ہی کہتا ہے۔ آپ نے جو سلوک کیا میرے ساتھ، اس کے بعد اس کی گنجائش باقی ہے بھلا؟ وہ تڑکی۔ موسیٰ نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی بھی تم یہ سمجھتی ایمان کہ جو کچھ غلط ہوا ہے وہ سارے کا سارا مجھ سے ہوا؟ اوکے فائن، پھر جو تمہارا دل چاہے تم وہ کرو۔ جہاں تک شیئر نہ کرنے کی بات ہے تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ اپنوں اور پیاروں سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان بہرحال زبردستی کسی سے محبت، اپنائیت اور اہمیت نہیں لے سکتا۔ مجھے تو آج سے بہت پہلے شادی کے شروع دنوں میں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہارے اس فیصلے میں تو درمیان میں کہیں بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں ہوں تمہاری ترجیحات میں۔ تم نے تو مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ تمہیں میری بڑی فیملی نے متاثر کیا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا، پھر گہرا سانس کھینچ کر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے دیکھے بغیر بولا تھا، تم گاؤں جانا چاہتی ہو؟ چلی جاؤ، میں بھلا کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ایمان جو کچھ حیران کچھ پریشان سے اسے سن رہی تھی، گمسم سے اس کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی۔ بہت دماغ خراب ہو گیا موسیٰ کا، اور اسے ٹھکانے پر لانے کے لیے تمہارا اسے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب اکیلا گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا، بیوی کے ہاتھ کے مزے مزے کھانے اور دھلے دھلائے کپڑے نہیں ملیں گے، تب ہوش آئے گی اسے۔ اماں کو موسیٰ کے انداز و اطوار سے جو صدمہ اور غصہ پہنچا تھا، اس کی وجہ سے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، جبکہ ایمان گمسم تھی۔ اس نے اپنے تئیں کمزور سا احتجاج بھی کیا تھا۔ اماں وہ بچے، ان کا اسکول؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، کون سا 12ویں 14ویں میں پڑھ رہے ہیں تمہارے یہ بلونگڑے، بس چلو تم۔ وہ کچھ بے چین بے تاب سی تھی، آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اماں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی جو بیٹے کو اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا چاہ رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کے اور بچوں کی تیاری کو اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ اور اگلے صبح بہت نارمل انداز میں تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ اب اسے گاؤں آئے بھی مہینے سے اوپر ہو چلا تھا۔ ایسے میں ذی الحج کا چاند نظر آیا، تب اس کا بے قرار پریشان سا دل کچھ اور بھی وحشتیں سمیٹ لایا۔ حالانکہ اس عرصے میں موسیٰ نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، نہ فون نہ میسج، اب تو اماں کا بھی غصہ اتر گیا تھا۔ البتہ انہیں اپنے بیٹے کی مستقل مزاجی اور ہر دھرمی پر اکثر تاوا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی بے حسی، نااہلی اور سنگدلی کے شکوے کرتی نظر آیا کرتی۔ وہ فون وہ کرتا تو صرف بچوں سے، ابا سے، یا پھر نہال اور سیما سے وہ بات کرتا۔ اماں خود انکار کرتی تو وہ ایمان کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ زندگی جو پہ اتنی محبتوں اور رونقوں کے باوجود ایک جمود سا طاری تھا۔ صرف اسی ایک شخص کے نہ ہونے سے وہ اندر سے باہر تک کتنی خالی ہو گئی تھی۔ کتنی محبت تھی اس دشمن جاں کے لیے دل میں، اگر وہ جان لیتا تو یقین کرتا بھلا کیا؟ وہ جانتا ہے اس کا دل دھڑکا، جاننا چاہیے۔ اندر سے سوال اٹھا، اس سے بڑھ کر بھلا یہ حق اور کس کو ہے؟ دل نے دلیل دی اور وہ چپ سی ہو گئی۔ تو کیا مجھے پہل کرنا چاہیے؟ مگر انا متعامل تھی، گریزاں تھی، مگر دل بے کل بے تاب۔ زندگی خوبصورت ہے مگر اس کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں۔ اس نے سوچا اور چپکے سے دل کی بات مان لی اور اپنا سیل فون نکال لیا۔ مجھ پر بھی اٹھ رہی ہیں دنیا کی انگلیاں، شاید اسی کا نام ہے رسوائی، آ کے دیکھ، ہونے کو یوں تو چاہنے والے بھی کم نہیں، یہ دل ہے صرف تیرا تمنائی، آ کے دیکھ۔ اس نے ایک میسج اس کے نام سینڈ کیا، پھر کچھ سوچ کر مزید لکھنے لگی، پرید کی تھی تو عمر بھر نبھاتے سجن، یوں بیچ راہ میں تو چھوڑ نہ جاتے سجن، دیے گئے ہوں آنسو آہیں اور غم کی راتیں، عید آئی ہے کاش تم بھی آتے سجن۔ اس نے آہستگی سے سیل فون رکھا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ لبوں پر ایک خوبصورت مسکان تھی۔ جس دن سے میسج سینڈ کیے تھے اسے روح سے اسے موسیٰ کا انتظار لگ گیا تھا۔ ہر آہٹ پر چونکتی اور پھر اسے نہ پا کر تھک سی جاتی۔ ذی الحج کی 2 تاریخ تھی جب اس نے وہ میسج اس کے نام بھیجے تھے، اور 9 تاریخ کا سورج بھی ڈوب گیا تھا۔ اس کا دل خوش فہم یاسیت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا اترا۔ وہ ضرور آئیں گے کا یقین مایوسی میں ڈھل گیا تھا۔ دھرتی کے اجالوں کے ساتھ اس کے اندر امید کی روشنی بھی جاتی رہی۔ سردی کی کوہر نے اپنی دبیز چادر میں دھرتی کو چھپایا اور ہر سو سناٹے بکھیر دیے۔ تب وہ مایوسی اور دل گرفتگی میں گھرتی سب کے درمیان سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ تو آپ نہیں آئے، میرے بلانے پر بھی نہیں آئے، تو آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر کہیں گم ہو گئے۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ دن کھڑے ہی آیا کرتا تھا کہ گاؤں کو آنے والا راستہ خطرناک تھا۔ ابا بالکل رات کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور وہ اس کی تصویر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ضروری تھا موسیٰ کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی، یا پھر چینخ چینخ کر اعلان کرتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اتنے کٹھور ہو گئے ہیں کہ میں بلاؤں اور پھر بھی آپ نہ آئیں۔ اس کی تصویر پر انگشت پھیرتی وہ کسی طرح بھی خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے بھر آئی ہوئی آواز میں بولی، بالکل غلط،
کوئی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، بہرحال محبت میں اظہار ہر اس جذبے کو تقویت بخشتا ہے۔ یہ کم بیک کہنے کی بجائے اگر تم آئی لو یو لکھ دیتی تو ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا، مگر حق یہ نہ تھی ہماری قسمت کے اظہار عشق ہوتا۔ اسے اپنے قریب موسیٰ کی بھاری اور شوخ فریش آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور اسے غیر متوقع طور پر روبرو پا کر کچھ لمحوں کو گنگ سی رہ گئی تھی۔ بے پایاں خوشی چھپاتے ہوئے منہ بنا لیا۔ تو گیا آپ میرا تماشا دیکھ رہے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں واقعی غصے میں تھا۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر جس طرح تم نے بات بات پر مجھے نہ صرف ذلیل کیا بلکہ ڈسہارٹ کیا، اس کے بعد اتنا سا غصہ بھی میرے خیال میں کم ہے۔ وہ تو شکر کرو محبت کرتا ہوں تم سے، ورنہ بہت کڑی سزا دیتا۔ اس سے کڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایمان لرز سی گئی۔ تم منا سکتی تھی مجھے، مگر محترمہ الٹا اینٹ کر بیٹھ گئی۔ موسیٰ نے اس کا بھیگا متورم چہرہ گہری نظروں سے دیکھ کر شاکی ہو کر کہا، منانے کی کوشش کی تو تھی، اتنی توہین کی آپ نے۔ وہ اس پل کی خفت کو یاد کر کے سرخ پڑنے لگی۔ بس ایک بار ذرا سی کوشش کر کے فرض ادا کر دیا۔ موسیٰ نے ملامت کی، آپ کا انداز ہی ایسا تھا۔ اف موسیٰ، بہت غصے میں آپ بہت خطرناک کتنے خوفناک ہو جاتے ہیں۔ سچ میں بہت ڈرنے لگی تھی آپ سے، اور مجھے بے عزتی سے بھی بہت غصہ آتا ہے، اور چاہے زندگی کے خوبصورت دن اس منحوس انا اور خوف کی نظر ہو جائیں۔ موسیٰ نے بے دریغ گھورا، تو آپ کر لیتے نا پیش رفت، کیسے رلا کر مارا مجھے، تب وہ محبت کہاں جا سوئی تھی؟ اسے ایک زیادتی جیسے نئی سرے سے یاد کر کے روحاں سا کرنے لگی۔ شکر کرو بی بی مان کے ہوں، ورنہ تو ابھی اور نصیحت کا ارادہ تھا۔ موسیٰ نے اس کا گال سہلا کر خواہ چڑھایا، تب ایمان چونک سی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ مجھے؟ کچھ نہیں ہے مطلب، اپنے ننے سے دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالو، اور ہاں، وہاں ایک پیکٹ ہے، اسے کھولو، کل کے لیے تمہارے لیے ایک ڈریس لایا ہوں، پچھلے یہ جو تمہاری وجہ سے خراب ہوئی تھی، اب اتنی اچھی طرح تیاری نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موسیٰ کی دھمکی میں جو محبت اور گزرے وقت کا ملال تھا، اسے محسوس کر کے ایمان کے لبوں پر آسودگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ پیکٹ کھولتے ہی وہ رب کی شکر گزار ہونے لگی جس نے اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹا دی تھیں۔ میری گلابی ہنائی ہتھیلی کو، میری کلائی میں کھنکتی سنہری چوڑی کو، میری زلفوں سے اٹھتی خوشبو کو، میرے پاؤں میں بجتی پائل کی چھن چھن کو، میرے آنگن میں سجے روپہلے خوابوں کو، میرے دل کے مہکتے آنگن کو۔ ساجن، چاند رات تیرے آنے کی نوید سنائے، میرے لیے ابھی عید ابھی سے گنگنانے لگی ہے۔ اس نے غور سے سنا، کھلی کھڑکی سے ٹی وی پہ لگے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سر اونچا کر کے موسیٰ حیات کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینکس، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ آئینے میں اس کا جھلملاتا ہوا عکس بہت اچھا لگ رہا تھا، اور آپ بھی۔ اس کی زبان بے ساختگی میں پھیلی۔ اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ موسیٰ نہیں رہا تھا۔ اتنی اچھی بات اتنے فاصلے سے کی ہے، سارا چام ختم کر دیا۔ یہاں آؤ ڈیئر، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عید کا دن ہے، کچھ آپ کو دینا ہوگا۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، البتہ مسکراتے ہوئے اسے ضرور چڑھایا تھا۔ میری عیدی نکالیں، وہ بھی ڈبل، پچھلی عید کی بھی 7 وصولی ہوگی۔ وہ بنی سنوری اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ہاں بالکل، ہمارے واجبات ادا کر دو، ہم بھی وصولی میں دیر نہیں کریں گے۔ موسیٰ اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھ کر رخ اپنی جانب پھیرا۔ موسیٰ، کوئی دھاندلی نہیں چلے گی، پہلے میری عیدی۔ اس کی آنکھوں کے شوخ رنگوں نے ایمان کو سٹ پٹایا تو وہ چیخی، خود ہی تو کہہ رہی ہو عید کا دن ہے، کچھ ہمیں دینا ہوگا، یار دے ہی تو رہے ہیں۔ اس نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے چھوا، ہونٹوں پر شریر سے مسکان تھی۔ چلیں جی، ہم نے تو دے دیا، اب آپ بھی کچھ دینا۔ وہ مکمل طور پر اسے ستانے کے موڈ میں تھا۔ کیا؟ وہ گھبرائی، ایک عدد یعنی کس؟ وہ مکمل طور پر فارم میں تھا۔ شرم کریں ذرا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اتنے مہینے کے فراق میں مبتلا ہیں، رحم بیگم صاحبہ، وہ ملتجی ہوا۔ اوکے، مگر پہلے میری عیدی تو نکالیں، ایمان نے چالاکی سے کہا۔ موسیٰ نے داؤں میں آتے ہوئے والیٹ نکال کر نیلے ہرے کئی نوٹ فراخ دلی سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب ہمارا مطالبہ پورا کرو۔ موسیٰ نے اس کی چوڑیوں اور مہندی سے سجی کلائی تھام لی۔ ارے اماں آپ، وہ اچانک بولی۔ موسیٰ بے اختیار چونک کر مڑا، اور یہیں وہ اسے دغا دے گئی تھی۔ کھلکھلاتی ہوئی پہلے اس کی پہنچ سے دور ہوئی، پھر صورت سے دروازے تک جا پہنچی۔ ایمی، موسیٰ نے مصنوعی خفگی سے گھورا، ابا بلا رہے ہیں، قربانی کے لیے بکرا تیار ہے، آ جائیں آپ بھی۔ وہ اسے منہ چڑھاتی دروازہ کھول کر بھاگ گئی۔ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر بتاؤں گا اس دھاندلی کا مزہ۔ جب وہ کچن سے بریانی کی ڈش لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی، موسیٰ نے دانت پیس کر کہا تھا، وہ زور سے ہنس دی۔ بعید شوق، بس شوق آپ کا ہر ستم سر آنکھوں پر۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، ان آنکھوں میں آج آمادگی کے ساتھ خوشی کے بھی رنگ تھے۔ موسیٰ اندر تک سرشار ہو گیا، اسے لگا یہ خوبصورت عید واقعی خوشی سے گنگنا اٹھی ہو۔